والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو الحسن صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے اور آپ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں کہاں کہاں سے عاشقان علم دین آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے حدیثیں سنتے، علم دین حاصل کرتے۔ ایک ہجوم رہتا تھا طلبہ کرام کا آپ کے پاس۔ ایک بار انہوں نے فرمایا، جب طلبہ کرام ان کے پاس جمع تھے تو بعض اوقات استاد یا مینٹور یا جو بھی اس طرح کے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنی کوئی نہ کوئی بایوگرافی، ہماری کوئی نہ کوئی بات ماضی کی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کا پرپس سم ٹائم موٹیویشن ہوتا ہے کہ یہ سن کر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلبہ کرام ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، والد صاحب اپنے بچوں کے آگے کرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کے آگے کرتے ہیں، سم ٹائم پیر اپنے مریدوں کے آگے یہ بات کرتے ہیں۔ ہر ایک کے آگے نہیں کر سکتا، ہر ایک کی پڑھی بھی نہیں ہوتی کہ کیوں اتنا بول رہا ہے، لیکن ہمارے استاد اور دیگر جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ماضی کو اور اپنی کسی نہ کسی چیز کو، اسٹرگل کو سم ٹائم شیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنا اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہم نوجوان تھے اور علم دین سیکھنے کا ہمیں بہت شوق تھا۔ کہتے میری بڑی خواہش تھی کہ میں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں۔ میں اور میرے ساتھ چند دوست مل کر ہم مصر کی طرف روانہ ہوئے، ایجپٹ، اور ہم نے ایسے اساتذہ علماء کو تلاش کیا کہ جو بہت زیادہ حدیث کے اور فقہ کے ماہر ہوں، اور شہرت ہو جاتی ہے اس طرح پڑھانے والوں کی۔ بڑی تلاش کے بعد، کیا کہتے ہیں، بڑی تلاش کے بعد ہمیں اتنے بڑے محدث ملے، عالم ملے، وقاحت ان کی بڑی زبردست تھی۔ وہ ہمیں روزانہ چند حدیثیں املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے، ہم یاد کرتے تھے۔
ہم جتنے بھی دوست آئے تھے ہم ایک مسجد میں رہا کرتے تھے. ہم کس طرح سروائیو کرتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح بھوک اور دیگر تکالیف کو برداشت کرتے تھے، حقیقت نہیں کسی کو اتنا خاص پتہ تھا نہیں. ہم بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، مسجد میں رہتے تھے. تنگ دستی اور غربت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. کھانے پینے کی بھی پرابلم تھی، اور حقیقت ہے کہ کھانا پینا تھا بھی نہیں، ختم ہو گیا تھا جو کچھ تھا. 3 دن 3 راتیں اسی طرح بھوک میں گزر گئی ہماری. چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی. کہتے میں نے مسجد کے کونے میں نماز شروع کر دی، اللہ پاک سے مختلف بابرکت ناموں کے وسیلے دے کر دعا کی کہ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے، ہم پر کرم فرمائے. ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہو رہی تھی. علم دین بھی حاصل کرنا تھا، کمزوری بھی ہو گئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھانا 3 دن سے نہیں کھایا، چوتھا دن ہے ہمارا. ہم آگے چلیں گے کیسے؟ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے علم دین جو پڑھنا تھا. کہتے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم پر رحمت فرما. میں نے کچھ بابرکت ناموں کے وسیلے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے. کہتے جب میں دعا سے فارغ ہوا تو مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے اور کہتے ہیں حسن بن سفیان کون ہے؟ یعنی مجھے میرے نام سے پکارتا ہے. میں نے کہا فرمائیے میں ہوں. تو کہا ہمارے شہر کے جو حاکم ہیں انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے. کہا میرے لیے کھانا بھجوایا؟ ہاں آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے کھانا بھجوایا. اب وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہاں ہیں، کسی کو کیا پتا کہ ہم یہاں ہیں اور ہم بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ ہمارے بارے میں آپ کے حاکم کو پتہ کیسے چلا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، بھوکے ہیں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے حاکم جو میرے بڑے ہیں، میں ان کا ایک آدمی ہوں، خدمت گزار ہوں. آج صبح انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی ان کو جا کر آپ پیش کرو اور بڑے احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا. وہ دین کے طالب علم ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں. میری طرف سے ان سے معذرت بھی کہنا. ان کی حالت سے میں ناواقف تھا، حالانکہ وہ میرے شہر میں ہے، میں شہر کا بڑا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. تو اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے میرے حاکم سے پوچھا، یعنی خادم خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بڑے سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ مسجد کے اندر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگی، خواب میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور بڑی نوکیلا نیزہ تھا، اور اس نے میرے پہلو پر نیزہ چبویا، مطلب لگا مجھے. اور میں گھبرا کر میری آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ فوراً اٹھو، اور حسن بن سفیان اور ان کے جو دوست ہیں جو دل میں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں ہیں، مسافر ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا پیش کرو، ان کی خدمت کرو. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ یہ علم دین سیکھنے والے طلبہ کرام جو ہیں یہ بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، تم جا کر ان کی مدد کرو اور ان کی اس پریشانی کو دور کرو. کہتے اتنا کہنے کے بعد وہ جو سوار تھے وہ تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میرے پہلو میں اس وقت درد بھی تھا. جب میں اٹھا تو میں نے آپ کو یہ کھانا دیا، اور یہ کھانا آپ ان کو پیش کر دیں. حضرت حسن بن سفیان بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، جن کا نام لے کے یہ سارا معاملہ ہوا، کہ ہم بڑے حیران ہوئے
اور یہ واقعہ سن کر ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب دوستوں نے فیصلہ کیا، اب سنیے کیا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں ہم سب دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ سے چلو، اب یہاں ہم نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وقت کا حاکم ہمارے پاس آئے گا، ہم سے معذرت کرے گا، ہمارے اس واقعے کی شہرت ہوگی، لوگ ہمیں پہچانیں گے، ہم مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری نیک نامی کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا، کہیں ہم پر ریاکاری اور تکبر کا حملہ نہ ہو جائے۔ پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھیں گے کیسے؟ چنانچہ ہم سب دوست راتوں رات وہاں سے چلے گئے، اور علم دین کی راہ میں مزید جو تکلیفیں و مشقتیں جو آتی تھی وہ صبر شکر کے ساتھ ہم اپنا وقت گزارتے رہے، اور آج آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دور سے علم دین کے پیاسے الحمدللہ یہاں آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی پیاس بجھائیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں اس علم دین حاصل کرنے کے راستے میں جو مشقت و تکالیف جو ہم نے برداشت کی نا، اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں علم نافع کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آج جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اور مجھے امید ہے کہ چونکہ براہ راست تو جو اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ ہیں ان کے بھی جامعۃ المدینہ میں، اور ملک کے شاید مختلف یا بیرون ملک کی مختلف جامعۃ المدینہ میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، طالبات، اساتذہ کرام، ناظمین، مجلس جامعۃ المدینہ کے سارے جمع ہو کر اس بیان میں شامل ہوں گے۔ آج 13 جمادی الاولیٰ ہے 1447 سے ہجری، اور 5 نومبر 2025۔ علم دین سیکھنے والوں اور علم دین کے راستے میں مشقت برداشت کرنے والوں کی اس وقت ہم نے حکایت سنی، واقع عیون الحکایات بڑی مشہور کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس حوالے سے یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک علم نافع عطا کرے اور اللہ پاک استقامت عطا کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس راستے پر آنے والے کم ہیں، کچھ دیر تک چلنے والے اس سے کم ہیں، اور منزل تک پہنچنے والے اس سے بھی کم ہیں، اور حقیقی منزل کو پانے والے اس سے بھی کم ہیں۔ بڑی اہم ترین یہ راستہ ہے، بڑا اہم ترین یہ کام ہے جو اللہ کی رحمت سے آپ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جنہیں سعادت مل رہی ہے اور جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب کے آس پاس پاپولیشن بیان کی جاتی ہے۔ آپ بھی صرف سر جھکا کر غور کریں کہ مجھ میں ایسا کیا ہے، مجھ میں ایسا کیا ہے کہ جو میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے اور علم دین کی کتاب اور قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور میں اللہ پاک کا دین سیکھ رہا ہوں، اللہ پاک کا دین پڑھ رہا ہوں، اور میں عالم دین بننے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ مجھ میں ایسا کیا تھا جو 8 ارب کی یا اس سے کم یا زیادہ کی پاپولیشن میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے کہ تم یہ علم دین کی طرف آؤ اور علم دین حاصل کرو۔ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ دیکھے گا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ میں سجدہ شکر ادا کروں، مولا میرے میں کچھ نہیں، صرف تیری رحمت، اور صرف تیری رحمت ہے جو مجھے تو نے اپنی اس راہ کا راستہ دکھایا، تو نے مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے توفیق دی کہ میں تیرے دین کو سیکھوں، علم دین حاصل کروں، اور وہ فضیلتیں جو حدیث میں آئی ہیں، جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یعنی جو
علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ علم دین کے فضائل پڑھ کے ہی بندہ بعض اوقات موٹیویٹ ہو کر ہی پڑھنے کے لیے آتا ہے، مگر سم ٹائم ہم شاید ہماری اس کیفیت کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ نا میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری۔ اچھا، پڑھتے پڑھتے بھی ہم اپنے انداز سے، اپنے مزاج سے، اپنی سستی سے، اپنی غفلت سے کئی مرتبہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہم تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور ہم سے یہ شاید نعمت چھین لی جاتی، مگر اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہم سے یہ نعمت چھینتا نہیں ہے، ہمیں استقامت عطا فرماتا ہے کہ اس کے بندے علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ان طلبہ کرام میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے بیان کیا گیا کہ فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کرے گا ہم ایسے علم دین سیکھنے والے بنے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، جن کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں استغفار کرتی ہیں۔ ہم ایسے عالم بنے جن کے فضائل قرآن نے بیان کیے، ہم ایسے عالم بنے جن کے فضائل حدیث سے بیان ہوئے، ہم ایسے عالم بنے ہم ان حدیثوں کی ان جو فضائل بیان ہو اس کے مصداق بننے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں چند دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جب میں حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی شرح میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمٰن نے جب اس حدیث پاک کو لکھا کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، اور عرض کی کہ آپ کے جانشین کون، تو کچھ یوں فرمایا کہ جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچائے، اور اس طرح کی ایک دو روایتیں نقل کی، تو نقل کرنے کے بعد پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں تھی۔ کیا خوبصورت بات دیکھی مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمٰن نے بخاری شریف کی شرح جو آپ کی اس کی مقدمے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، برسوں پرانی میں نے پڑھا، برسوں پہلے اس کا میں نے مطالعہ کیا تھا، تو اس پہ آپ نے حدیثیں نقل کرنے کے بعد اس طرح کا مضمون مجھے یاد پڑتا آپ نے لکھا ہے کہ یہ وہ اس طرح کی حدیثیں تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، ان کے اندر یہ شوق و جذبہ پیدا ہوا، یہ ایک ایک ماہ کے جو سفر ہوتا تھا ایک حدیث سننے کے لیے، جو ایک ایک ماہ کے سفر ایک حدیث سننے کے لیے، کسی صحابی کے گھر کے باہر لیٹ جاتے تھے، مٹیاں ان کے بدنوں کو بوسہ لیا کرتے تھے، اور اتنی جو محنت اور اتنی جو کوششیں کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث میں یہ جو فضائل بیان ہوئے، خوبیاں بیان ہوئی، دعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نے سنی، یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے۔ یہ بھی تو حدیث پاک کے اندر اس طرح کا بھی مضمون ہے، اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے، جو آقا کا ارشاد سنے اسے یاد رکھے دوسروں تک پہنچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض صدیوں کے بعد کسی وجہ سے جو صحابہ کرام و بزرگوں کی جو قبریں کھلی اور ان کے اجسام، ان کے بدن جو سلامت رہے، یہ سلامتی جو بدن کی تھی یہ اس حدیث پاک کا فیضان اور اس حدیث پاک کی برکتیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ پاک قبر میں بھی ان کے بدن کو اور ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے۔ تو یہ فضائل تو موجود ہیں، مگر دعا آپ یہ کریں، اللہ پاک میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ان فضائل حاصل کرنے والی جو طالب علم کی جو کیفیت ہے، طالب علم دین اور جو عالم کے جو فضائل ہیں جو قرآن میں بیان ہوگا، اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے، اللہ پاک سے علم والے بندے ڈرتے ہیں، برابر نہیں ہے علم والے بغیر علم والے۔ قرآن کئی مقامات پر عالم کے علم والوں کے فضائل بیان فرماتا، حدیث میں علم والوں کے علم دین سیکھنے والوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہم سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے ہی آئے ہوں گے، بعض اوقات بندہ طالب علم پڑھ کے ہی آیا ہوتا ہے، اور اس جس کی فضیلت بیان ہوئی اللہ پاک ہمیں اس پہ شامل فرما دے، اور اپنے رب کا ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کا ہم شکر ادا کرتے رہے۔ یار میں تو کہتا ہوں روزانہ ایک طالب علم دین پر روزانہ کا کم از کم ایک سجدہ شکر
آپ غور کریں تو شاید ایسا آپ سے لگے گا جیسے میرے پر لازم ہے، یعنی میں کسی وقت مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز کے لیے تو آپ کا ہوتا ہی ہے وقت، یا فجر کی نماز کے بعد چلو آپ کے دیگر ہلکے ہوتے ہیں، یا وہ بعض اوقات تو مکروہ وقت بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہو سکے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کا صبح درجہ ہوا، درجہ ہونے کے بعد آپ کی چھٹی ہوئی، اور چھٹی ہونے کے بعد آپ نے ظہر با جماعت ادا کی، ہو سکے تو روزانہ ظہر کی نماز با جماعت ادا جب آپ کرتے ہیں، ایک سجدہ شکر ضرور کرے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے آج بھی مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کی، میں آج بھی اٹھ کر مولا تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، محض تیرے کرم سے، محض تیری رحمت سے میں آج بھی بستر سے اٹھ کر معمولات سے فارغ ہو کر مولا علم دین سیکھنے کے لیے جو میں بیٹھا اپنے درجے میں، اور میں آج علم دین کا یہ درجہ حاصل کر کے پڑھ کے جو میں فارغ ہوا ہوں، تیرے نماز ظہر ادا کیے، مولا اس پر میں آج تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ صرف ترغیب کے طور پر کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے ہماری تو صبح ہو ہی ایسے، ایک صبح کا منظر ہے، وہ ہے تہجد سے شروع ہونا، اور ایسے طالب علم دین جو کہ جامعۃ المدینہ میں ہی رہتے ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں ان کے وہ بھی اس سے فارغ نہیں ہیں، لیکن جو رہتے ہی جامعۃ المدینہ کے اندر ہیں، سوتے ہی یہی ہیں، ان کے لیے تو تہجد کا موقع حاصل کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں، اور اس کے بعد فجر با جماعت ادا کرنا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اگر روزانہ یہ معمول، روزانہ فجر کی نماز و تلاوت قرآن کریم، یعنی آپ کا جو درجہ شروع ہوتا ہے، یہ درجہ شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اشراق چاش کے نوافل ادا کرے، یہ ایسی روٹین بن جاتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سم ٹائم یہ جو 92 جو آپ کے جو نا نیک اعمال، یار یہ کیسے ہوگا، یہ بعد وقت جب روٹین میں آ جاتے ہیں، جیسے بے عملی روٹین میں آتی ہے نا، بے عملی ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، اسی طرح کچھ عرصہ اگر کوشش کرے تو یہ عمل ہماری روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ روٹین چل رہی ہوتی ہے، تہجد ہے، یعنی آدمی سوتا ہی یہی کہ میں اب اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں، سو کر تہجد نہ پڑھ لوں، اور پھر اپنے معمولات کروں، اوراد و وظائف پڑھوں، اپنے اسباق کو پڑھوں، بڑا اہم ترین وقت ہوتا ہے، بزرگوں نے علماء نے اس وقت کو تو بڑا امپورٹنٹ ٹائم لکھا ہے، کہ جو چیز آپ کو بعد میں 4 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے، وہی چیز آپ کو اس اوقات میں جو میں تہجد اور فجر کے وقت کے کہہ رہا ہوں، 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ کر کے دیکھیں، تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھیں، نہ فرق پڑے تو مجھے کہیے گا۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت، اب آپ ناشتہ وغیرہ کر کے، یعنی یہ آپ کے دن کا آغاز ہے نا، اور اگر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کا آرام بھی ملتا ہے، پورا پاسبل ہے آرام بھی ملتا ہو بعضوں کو، لیکن اب آپ درجے میں جا رہے ہیں تو جا کر آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے جائے روزانہ، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک بار پھر مجھے توفیق عطا کی، میرے دن کا آغاز ہے، مولا کریم مجھے علم نافع عطا کر اور مجھے استقامت عطا کر، اور میں تیری رضا کے لیے علم دین سیکھوں، اور مجھے اس کے صحیح پڑھنے اور اس کی صحیح تبلیغ اور اس کو صحیح اور تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر۔ روزانہ دعا کرتا رہے، ہم دعا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال ہے کہ جس کی ابتدائی دن کی تہجد سے ہوتی ہو، اور فجر اور یہ ساری ادا کر کے دعا کر کر اپنے اسباق کی طرف جاتا ہو، درجے میں پڑھنے کی طرف جاتا ہو۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن کوشش کرے، یہ نہیں تم کرے گا تو میں کروں گا، یہ کرے گا تو میں کروں گا، یہ کرے گا تو میں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا، کوئی کرے کہ نہ کرے میں کروں گا، اور آپ کے کرنے کی برکت سے کتنے اسلامی ورک کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے بالخصوص جو بڑے درجے کے طلبہ کرام ہوتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بڑے درجے کے طلبہ کرام یہ رول ماڈل ہو کسی بھی ادارے میں، آپ جو اس وقت دورہ حدیث شریف میں ہے، جو وہ اولا میں تھے تو ان کو یاد ہوگا کہ دور حدیث شریف والوں کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے۔
آج آپ دور حدیث شریف میں ہیں، آج اولا والے اور اس کے بعد والے، پہلے فرسٹ ایئر والے، سیکنڈ ایئر والے، تھرڈ ایئر والے، یہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ رش بھی کرتے ہوں گے کہ ایک دن ہم بھی وہاں پہنچیں گے، جیسے آپ سوچتے تھے کہ ہم بھی وہاں پہنچیں گے، اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ بھی آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہنچیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ پہلی صف دور حدیث شریف والوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ اس پورے جامعۃ المدینہ میں جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، جو دورہ حدیث شریف جہاں ہے، اسپیشلی بات کر رہا ہوں، یا جس بھی جامعۃ المدینہ میں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا، کہیں کہاں تک سارے جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث شریف تو نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی میکسیمم کلاس تو ہے ہی نا ہر جامعۃ المدینہ کے، بھائی یہ سب سے بڑی کلاس یہی ہے، 5th ایئر ہوگا، 6th ایئر ہوگا، کوئی نہ کوئی تو سال ہوگا ہی نا جو سب سے زیادہ ہے۔ انہیں سب سے زیادہ رول ماڈل بننا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیے، اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، یہ کامیاب لوگ تھے، انہوں نے اپنی کامیابی بتائی کہ ہماری کامیابی کیسے ہوئی ہے، ہم کیسے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم نے کیسے برداشت کیا اور کیسے اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد کی۔ اب غور کریں اس پوری حکایت پر، اگر آپ اس پوری حکایت کو اگر آپ کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہے کیا کیا، آپ کو سب سے پہلے بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کرنا ملے گا، اور اس کیفیت میں علم دین سے دور نہ ہونا ملے گا۔ شکوے شکایت نہیں تھی، ہم کہتے بھلے زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، واہ 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہے، زبردست شعر ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب یہ سنتے ہیں، مگر جب ہم اپنی کیفیت دیکھتے ہیں تو آپس میں تبصرے کرتے ہیں، آپس میں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر کسی محفل نعت میں بیٹھیں گے، یہی شعر ملے گا، یار یہی صحیح ہے، یار یہی صحیح ہے، واقعی یہی صحیح ہے۔ اپنے اندر صبر پیدا کریں، علم دین صبر سے آتا ہے، اور یہ نعمت شکر سے آگے بڑھے گی۔ صبر اور شکر ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو علم دین کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور بات جو اس پوری حکایت سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ پاک نے ان کی حالت سے ایک فرشتے کے ذریعے حاکم وقت کو باخبر کر دیا۔ مدد دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور پھر ان کی دعا، میں نے کہا دعا کیا کریں، انہوں نے دعا کی۔ حضرت حسن بن یہ سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تکلیف میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، بابرکت ناموں کے وسیلے دیے، اللہ پاک نے جنت سے فرشتہ بھیجا ان کی مدد کے لیے، وقت کے حاکم کو جھنجھوڑا گیا ان کی مدد کے لیے، وقت کے حاکم کے دل میں ڈالی گئی ان کی مدد کے لیے۔ دلوں میں ڈالتا کون ہے؟ اللہ پاک۔ میں بڑی پیاری بات ایک پڑھ رہا تھا، بہت برسوں پرانی بات میرے یاد آ رہی ہے، پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت واقعہ کچھ اس طرح کا تھا، لبے لباب ہے کہ رعایا بڑی پریشان تھی، تو رعایا نے اپنے حاکم سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے، تم ہم سے ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے، تم اس وقت کی رعایا جیسے عمل کرنا شروع کرو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسی شفقتیں کرنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ حکمرانوں کے دل اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہے۔ جب رعایا اپنے رب کی اطاعت اور اپنے رب کی فرما برداری کرتی تو اللہ پاک ان پر پھر اسی کے مطابق حکمران مسلط فرما دیتا ہے۔ اور یہ روایتیں ہم پڑھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا بند کر دو گے اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو تم پر اللہ پاک ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو رعایا کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے، لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ رحم کون ڈالتا ہے ماں باپ کے دل میں؟ اللہ ڈالتا ہے۔
کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ کے رحم کرتا ہے تو رحم کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. کوئی مقروض ہوتا ہے اس کو قرضہ مل جاتا ہے، جو قرضہ دینے والا اس پر رحم کر کے قرضہ دیتے ہیں. رحم کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا اس کے دل کے اندر. پھر ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. شکر گزاری کی طرف جانا چاہیے اور اپنی حالت کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے طلباء کرام، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم فرض نمازوں کے بعد تک دعا نہیں کرتے. ہاں کبھی اوپر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر سب یاد بھی آتا ہے، اور واقعی یاد آتا ہے. تو دعا ہی دعا ہوتی ہے اس وقت. دعا کرتے رہے. ہر طالب علم دین میں تو جنرلی ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے. دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، ہر وقت دعا کرتا رہے، اور دعا میں کوششیں کرے، دعا میں تھوڑی رغبت پیدا کرے، دل لگائے دعا کے اندر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے طلباء کرام، دعا ادعونی استجب لکم، کتنی خوبصورت بات میرے رب نے ارشاد فرمائی. اور میرے بندوں سے کہہ دو جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتے تو میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کے کتنے قریب ہے، اور اللہ پاک جو پریشان اور مضطرب قلب ہوتا ہے اس کی دعا جلد قبول فرماتا ہے. ایک بزرگ کسی کی مریض کی عیادت کے لیے گئے، مریض بڑے پریشان حال تھے، بزرگ گئے تھے، عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا حضرت دعا کریں، میں بڑا پریشان ہوں. تو حضرت نے کہا کہ میں نہیں، تم دعا کرو. نہیں آپ دعا کریں. بولا تم دعا کرو، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک مضطرب قلب کی دعا زیادہ جلدی قبول فرماتا ہے. تم دعا کرو. آپ نے دعا اس سے کروائی، قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی. تم دعا کرو. دعا کیا کریں، دعا کیا کریں، دعا کیا کریں. اعلیٰ حضرت کے والد جو احسن الویار آدابی دعا نا، اعلیٰ حضرت کے والد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے. مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، یہ دعا میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن چلا ہے تو میں چلو اب چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو دیکھا جاتا ہے کہ دعا سے کون کس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا کیوں نہ کرے یار. اپنے رب سے دعا نہ کرو تو کس سے کرو؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے. اسی نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے کہ میں اس کا دین سیکھوں، قرآن سیکھوں، حدیث سیکھوں. وہی تو صبر دینے والا ہے، وہی تو شکر دینے، وہی تو استقامت دینے والا ہے. استقامت کو اور تھوڑی دے گا، استقامت اللہ دے گا. علم نافع کون دے گا؟ اللہ دے گا. علم کی برکت کون دے گا؟ اللہ دے گا. ہم اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اور دعا میں کوشش کرے. تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. کیا کمال کا حاشیہ ہے. کوئی اعلیٰ حضرت کی علمیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو احسن الویار آدابی دعا پڑھے. بڑی کم عمری میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد ماجد علیہ رحمہ کی اس کتاب پر حاشیہ لکھا، اور اتنا عالی شان حاشیہ لکھا. کیا بات ہے. اور اس میں اتنی اضافہ کیا، اتنا اضافہ کیا، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کے علم دین کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے کیسا علم دین عطا کیا. اللہ پڑھنے کی توفیق دے. یہ اردو میں بھی ہے، یہ ہے اردو میں بیسیکلی، لیکن اس کو مزید آسان اور اس کی تسہیل کر کے جو مقتۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کا نام ہے فضائل دعا. میں تو کہتا ہوں جو دعا کون نہیں کرتا، ہر دعا کرنے والے کو تو یہ کتاب پہلے ضرور پڑھنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دعا ایک بات ہے جس کا مجھے خلاصہ یاد رہ گیا، اور بڑی ایمان افروز وہ جملہ ہے اگر دعا کوئی دل سے سنے. کہ آپ لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے والے دعا کرتے کرتے دعا جس سے تو کر رہا ہے، تو جس سے دعا کر رہا ہے اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اتنا کھو جا کہ تجھے یہ بھی یاد نہ رہے کہ تجھے چاہیے کیا. تجھے دعا کی لذت مل جانی چاہیے، اس کے ذکر اور اس کی محبت میں کھو. یعنی یہ معرفت الہی کی بات کی جا رہی ہے، یہ اللہ پاک کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے، اللہ پاک کے قرب کی بات کی جا رہی ہے. ایک طالب علم دین اپنے رب کا قرب نہیں پائے گا، کیونکہ علم دین کی تو بنیاد ہی ہے معرفت الہی، کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو علم دین حاصل کر رہا ہے وہ.
اور دعا میں بندہ اپنے رب کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے، اس کی رحمت کے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے، تو اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں کو نیچی کر کے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اور اس کا رب جانتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میرے بندے کی حالت کیسی ہے، اس کے گھر کی حالت کیسی ہے، اس کی اپنی کیفیت کیسی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے استقامت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ سب سے اہم دو تین چیزیں طلبہ کرام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک استقامت، مجھے استقامت مل جائے کسی صورت میں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی پڑھ رہے تھے، تو کبھی انہوں نے ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا یار دل نہیں لگ رہا، جا نہیں پا رہا ہوں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، کیا کرو؟ انہوں نے کہا یار پڑھے رہنا یار، چھوڑنا مت، اللہ نے چاہا تو ایک دن اب فارغ ہو ہی جائیں گے۔ تو شکر ہے اللہ کا، وہ بھی ڈٹے رہے، پڑھتے رہے، گرتے پڑھتے آخر کار اگر بندہ ٹرین کی آخری ڈبے کے آخری سیٹ پہ بیٹھا ہے تاکہ پلیٹ فارم پر، تو پھر وہ بھی پہنچتا ہی ہے نا، نہیں پہنچتا رے وہی جاتا ہے جو گاڑی سے اتر جاتا ہے، گاڑی سے اترنا نہیں ہے۔ جو بھی طالب علم دین مجھے سن رہے ہیں یہ یاد کر لیں، جو فرسٹ ایئر میں ہیں، اولا میں ہیں، وہی سب سے وہ صرف پڑھ نہیں پاتے، نہیں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، دھکے مار کے بیچارے سیکنڈ ایئر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اب نہ صرف صحیح پڑھی، نہ نحو صحیح پڑھی، تو وہ عبارت صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ طالب علم دین جو دیگر طلبہ کرام تھوڑے آگے بڑھ گئے، استاد صاحب ان کو پوچھے تو کہیں گے استاد صاحب بھی تو استاد بعض اوقات بیوقوف، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب سب کے بیچ میں اس کو پتا ہے کہ انسلٹ ہوگی، تو وہ طالب علم دین بعض اوقات درجہ چھوڑ دیتا ہے، پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، بے عزتی کے خوف سے بھی چھوڑ دیتا ہے، پیشرفت تو شیطان سے مزید تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان تمام اس طرح کے طلبہ کرام، چاہے وہ فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں، عموماً 3 سال کی یہ سمجھے کوشش ہوتی ہے، پھر فورتھ ایئر میں جب رابعہ وغیرہ تک آپ فورتھ ایئر تک پہنچتے تو کافی چیزیں اس تھوڑا ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ 3 سال خود کو سنبھالنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، جس نے اولا صحیح پڑھی دور حدیث شریف تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی صرف اور نحو جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اب آپ کو لگے کہ میری صرف اور نحو مضبوط نہیں ہے، بھلے عمران کہہ تو رہا ہے، اب اس کو کیا پتا میری کیا حالت ہے۔ میں کتاب سے سر اس لیے تھوڑی نہیں اٹھاتا کہ مجھے کتاب دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، میں سر اس لیے نہیں اٹھاتا کہ استاد صاحب دیکھ لیں تو کہے کہ تم سناؤ، اور میں کہاں سے سناؤں گا۔ تو میں بالکل کتاب جیسے کہ میرے جیسا کوئی طالب علم ہی نہیں، میں کتاب کے اندر ہی ہوں، کتاب میرے اندر ہے، میں کتاب کے اندر ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی طالب علم کے پیچھے ہوں، اس کی اوڑ میں ہوگی، تاکہ استاد صاحب دیکھ نہ لیں۔ استاد صاحب دیکھے نہ دیکھے، استاد صاحب کا دیکھنا نہ دیکھنا میٹر نہیں کرتا، آپ نے آگے جانا ہے۔ استاد صاحب کی نظروں میں آنا نہ آنا یہ میٹر نہیں ہے، آپ نے آگے جانا ہے، اور آپ تبھی آگے جا سکیں گے صحیح طور پر جب آپ کو یہ صرف اور نحو پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اب نہیں آئی شروع میں، کسی بھی سمجھدار طالب علم کی آپ صحبت لے لیں، استاد صاحب کے تو استاد صاحب نہیں سمجھ میں آیا، میرے 3-4 مہینے 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، ریئلی میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میرے لیے بڑی آزمائش ہے، میں نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ابھی تو گردان تک پوری یاد نہیں ہوئی ہے مجھے، اور وہ بہت پرابلم ہو گیا میرے لیے۔ تو آپ کو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی مجلس سے یہ بات یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسے طلبہ کرام کو سنبھالا جائے گا، ایسے طلبہ کرام کو اور پڑھایا جائے گا، اس کو ایک صحیح اور تجربے کار استاد کی صحبت میں دیا جائے گا، تاکہ طالب علم دین یہ جامعۃ المدینہ چھوڑ کر نہ جائے، یہ پڑھے، اور اس کو الگ سے کلاسز دینی چاہیے۔ یہ جہاں جہاں دنیا بھر کے جامعۃ المدینہ میں یہ جو میرا بیان سنا جا رہا ہے، یہ میں بتا دوں یہ ہمارا پالیسی میٹر ہے کہ ایسی سروس، ایسی خدمت اور ایسی اپرچونٹی جامعۃ المدینہ میں دینی ہے ہم کو۔ اصل تو سہارا اس دیوار کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو گر رہی ہے۔ یہاں جملہ تو دوسرا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، دھکا دینے کی کیا ضرورت ہے گرتی ہوئی دیوار کو؟ مضبوط دیوار کو کون سنبھالتا ہے؟ مضبوط دیوار نے کئی دیواروں کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ اصل تو سہارا اس دیوار کو دیا جاتا ہے جو گرنے والی ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے جو گرنے والی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی طلبہ کرام ہوتے ہیں، چاہے اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ میں ہو یا اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ میں ہو، جن کی پڑھائی کمزور رہ گئی، کوئی وجہ ہو،
آپ اپنے طور پر مجلس کوشش کرے، اساتذہ کرام کوشش کرے، ناظم کوشش کرے. ہمارے تو ناظم بھی تو آلموسٹ مدنی ہوتے ہیں، شاید سارے مدنی ہوتے ہیں کم و بیش، بلکہ تدریسی کورس پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی استاد صاحب ایسا جامع المدینہ ہے جس میں اتنی پوزیشن نہیں ہوتی تو وہاں کم از کم ناظم صاحب تو ہیں ہی نا. شاید ہی کوئی سا جامع المدینہ جہاں کوئی ناظم نہ ہو. تو مجلس ان کی خدمت میں درخواست کرے کہ آپ طلبہ کرام کو الگ سے ایسا وقت دے دے، کوئی نہ کوئی سسٹم. جیسے فیضان مدینہ میں تو مجھے پتا ہے، جامع المدینہ فیضان مدینہ جو عالمی مدی مرکز میں، یہاں تو یہ سسٹم ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے یہاں ہے، یہاں بنایا گیا ہے. مگر کہیں نہیں ہے یا ان کو اطلاع نہیں ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ کئی مدنی مشوروں میں باقاعدہ مجلس کے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ تمام طلبہ کرام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جامعۃ المدینہ کے طریقہ کار میں یہ شامل ہے جو میں نے آج آپ سے درخواست کی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی طالب علم دین چھوڑ کر نہ جائے صرف اس وجہ سے کہ میری پڑھائی کمزور ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. آپ نہ جائیے، آپ یہیں رہیں، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہیں پہ قسمت کھلے گی میری، یہیں پہ میرا کام ہوگا انشاءاللہ. چھوڑ کے نہ جائے کوئی بھی طالب علم، اسلامی بھائی اسلامی چھوڑ کر نہ جائے. چھٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ریگولر کریں. پڑھائی نہیں آ رہی، آپ اپنے آپ کو ریگولر کریں. آپ لگے رہے، میری بات اپنی گرے سے باندھ لیں، جانا کہیں نہیں ہے. اور آپ کو انشاءاللہ کوئی جانے بھی نہیں دے گا. بلکہ اللہ نہ کرے اگر گھر کے مسائل ایسی کوئی چیز ہو تو استاد صاحب کو چاہیے، مجلس کو چاہیے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی سنت کو عمل کرے، ان کے طریقہ کار کو عمل کرے. جیسے امام ابو یوسف کو اٹھا کر وہ لے آئے تھے، اس طرح آپ ہمارے طالب علم کو اٹھا کر لے آئیے. کیا پتہ یہ بھی اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا استاد بن جائے، اور آپ بھی کہیں کبھی ان کی بھی سیرت لکھی جائے گی، یہ وہی طالب علم ہیں جن کے استاد ہونے پر لوگ ناز کر رہے ہیں کہ یہ گھر چلے گئے تھے، مجبوری تھی، ماں باپ نہیں آنے دے رہے تھے، مگر ہمارے استاد صاحب ان کو لے کر آ گئے، اور آج یہ استاد صاحب، یہ طالب علم دین خود اتنے بڑے استاد بن گئے. کب کس کی مقدر میں کیا ہو ہمیں کیا پتا. اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس میں ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی کہ جب تمام اسباب ختم ہو گئے تو اللہ کریم نے خواب کے ذریعے مدد کا سامان کیا. اس کو کہتے ہیں غیبی مدد. غیبی مدد ہوتی ہے اور اس کا انتظار کرے کہ میری غیبی مدد ہوگی. جو کند ذہن ہوتے ہیں نا، جن کو ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، روئے اپنے رب کی بارگاہ میں. یار روئے. کون ہے جو دماغ کی گرے کھولے گا؟ کون ہے جو سمجھنے کی صلاحیت دے گا؟ کون ہے؟ قلب کی گہرائی سے آواز آتی ہے، اللہ اللہ اللہ. میرا اللہ ہے جو میرے دماغ کی گرے کھول دے گا، میرے سینے کو کشادہ کر دے گا، مجھے سمجھنے کی صلاحیت دے دے گا. جو وہ نابینا کو ایسی صلاحیت دے دیتا ہے جو انگلی کے ذریعے علم حاصل کر کے قرآن کریم یاد کر لیتا ہے. کون ہے جو اسے یہ صلاحیت دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے قوت دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ اللہ ہے. تو روئے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اتنے طلبہ کرام ہیں پڑھ رہے ہیں، مولا کریم مجھے بھی توفیق دے. کبھی غفلت میں پڑ گیا ہے، اللہ نہ کرے گناہوں میں پڑ گیا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی اور اس کو پرابلم ہو گیا ہے. جاتے کیوں ہو یار؟ جائے کیوں طالب علم دین؟ جائے کیوں؟ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میں اپنے رب سے کل عرض کروں گا، میرا رب میرے لیے دروازے کھولے گا. جی ہاں، ہمارا رب قادر مطلق ہے. اسی نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ کھولا تھا. کس نے راستہ کھولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ ہمارے رب نے راستہ کھولا. سمندر دو حصے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے ساتھی جو تھے نکل گئے، اور فرعون کے لیے وہی سمندر بند ہو گیا، غرق ہو گیا. وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کرنے والا کون تھا؟ اللہ. ابرہا کے لشکر، ہاتھی کے لشکر میں ابابیل کے ذریعے اس کو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے میرا رب ہے. میں اس سے دعا نہ کروں، میں اس سے عرض نہ کروں اور میں چھوڑ کر چلا جاؤں کہ میرے گھر کے حالات ایسے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں، میرے پاس پریشر ایسا ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، میں پڑھ نہیں پاتا میں چھوڑ کر چلا جاؤں. میرے گھر کے حالات کون بدلے گا؟ اللہ. میرے ماں باپ کو سلامتی سے کون نوازے گا؟ اللہ.
مجھے استقامت کون دے گا؟ میرا اللہ. میں اس سے دعا تو کروں، سے عرض تو کروں، مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں جانا نہیں چاہتا پڑھائی چھوڑ کر، مجھ پر کرم کر دے مولا. میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور حاصل کر کے میں تیرے دین کا ڈنکا بجانا چاہتا ہوں، تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں تیرے ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گئے. مولا مجھے اس دنیا کی خاک کے حوالے نہ کر، مجھے تو تیرے دین کے لیے قبول فرما. راستہ تو اللہ کھولے گا. خود اس طالب علم پر دیگر طالب علم رش کریں گے کہ کیا بات ہے، یہ بیٹھے بیٹھے تمہاری قسمت کیسے جاگ گئی. وہ کہے گا مجھے بھی نہیں پتا، بس میرے رب سے دعا کرتا ہوں، میرے رب نے میرے لیے راستے کھول دیے. مجھے استقامت دی تھی، میرے رب نے استقامت دے دی. میں غربت سے پریشان تھا، اللہ پاک نے مجھے غنی کر دیا. میرے دل سے مال کی محبت میرے رب نے نکال دی. دعا کرے اپنے رب کے حضور. میرے تمام طلبہ کرام، اساتذہ کرام، جتنے بھی میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، دعا کرو یا اللہ کرو، دعا کرو، دعا کرو اللہ سے، دعا کرو، رو رو کر دعا. سوچئے اللہ رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے بڑھ کر اللہ رحم کرنے والا ہے. جب بندہ روئے اپنے رب کے حضور تو اللہ پاک اس پر بڑی رحمت کی نظر ڈالتا ہے، وہ کرم کر دیتا ہے. اور دعا اگر ہم نے کی بھی اور اس دعا میں روئے بھی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو یہ دعا کی تو یہ دعا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اگر آنکھ سے آنسو نکلا تو یہ آنکھ سے آنسو نکلنے کی سعادت کس نے عطا کی؟ یہ اس کو عاجزی کہتے ہیں. مولا میں کچھ نہیں، میں بے بس لاچار تیری رحمت کا محتاج ہوں. تو چاہے گا تو میں پڑھ سکوں گا، تو چاہے گا تو میں آگے بڑھ سکوں گا. میں تیرے سپرد ہوں میرے مولا. مجھے اس علم دین کی نعمت سے دور نہ فرمانا، اور میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے ذہن کو کھول دے. مجھے کشادگی عطا فرما دے کہ میں پڑھوں تو مجھے یاد ہو جائے. اپنے رب سے ہمیشہ دعا کیا کرے. ہمارا تو یہ کیا، ہمارے شروع اسمبلی جس کو کہتے ہیں دعائے مدینہ کہتے ہیں، اس کو دعائے مدینہ ہے، اسی میں کر لیا کرے. 5 سیکنڈ میں کر لیا کرے، تھوڑے لمحوں میں کر لیا کرے، دل ہی دل میں کر لیا کرے. اگر کوئی موقع نہیں ملتا دعا کر لیا کرو یار، دل سے دیا. درجے میں بھی کبھی پھنس جاؤ تو دعا کر لیا کرو. میں تو یہ مشورہ دوں گا آپ کو، یا اللہ بچا لے. تو صحیح بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آ رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، دیکھا دور سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. ویسی آپ کی ہیبت و دہشت تھی، آپ کی ہیبت تھی، آپ کا جلال تھا. اسے دور سے دیکھا کہ یہ تم سے پوچھے کہ بتا بوتل میں کیا ہے، بوتل میں تھی شراب. اب کیا کرو؟ وہی دین دین اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ پاک مجھے تیرے بندے عمر کے آگے شرمندہ نہ کرنا. میں توبہ کرتا ہوں مولا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. ابھی یہی چل رہی، کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ آ گئے قریب. وہ فرمایا بتا اس بوتل میں کیا؟ کہا سرکہ. بتا سرکہ ہے. نکالا تو وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. کتنی دیر لگی؟ اچھا ایسے کتنے واقعات سنا تو میرا بیان اتنی دعا پر چلتے چلتے شاید میں آپ کے دنوں کے دن لے جاؤں. اتنے واقعات ہے قبولیت دعا کے. اللہ اپنے بندے کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے؟ لمحوں میں بدل دیتا ہے اللہ پاک. دلوں کو بدل دیتا ہے، ذہنوں کو بدل دیتا ہے. اللہ ہی ہے استقامت دینے والا. لہذا میرے اتنے طلبہ کرام الحمدللہ رب العالمین جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، بس یہ طے کر لے کہ میں چھوڑ کے جامعۃ المدینہ نہیں جاتا. اور دیگر طالب علم جو طلبہ کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اللہ پاک نے جنہیں دیا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان طلبہ کرام کو جو طالب علم ہیں جو نہیں پڑھ پا رہے، ان پر آپ جا کے شفقت کریں. بعد ہوگا شرما حضوری میں نہیں آپ پتا، آپ ان پر ہنسے نہیں. اگر آپ میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ بھی تمہارے رب نے تمہیں دی ہے. اگر عقل ہے تو اللہ نے دی ہے.
اور ایک طرح سے اس عقل کا اور اس سمجھداری کا شکر بھی یہ ہے، ایک شکر کا پہلو ہے کہ ہم اسے اس کے لیے خرچ کریں جو نہیں پڑھ پا رہے. میں ہوں نا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو آج جیسے درجے میں آپ بیٹھے، کلاس آپ کی ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے 4 طالب علم میں جو نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ اس کو فوکس کر لیں کہ آپ سب سے اچھے طالب علم ہیں، جو سب سے اچھا درجے کا طالب علم ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو بھی 2 5 6 بہت اچھے طالب علم ہوتے ہیں. 100% طلبہ کرام ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ زیادہ ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی فاسٹ، اس کا آئی کیو بڑا تیز ہوتا ہے، حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے، پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے، استاد صاحب کے منظور نظر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اس پر نظر زیادہ ہونی چاہیے جو پڑھ نہیں پا رہا. اور یہ آگے بیٹھتے ہیں، استاد صاحب قریب بیٹھتے ہیں، استاد صاحب ان سے پوچھتے ہیں سناؤ، وہ روزانہ ایک ہی سے سنا جا رہا ہے، وہ ایک ہی سنایا جا رہا ہے. استاد صاحب دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں سنا پا رہے، تو استاد صاحب انہیں بڑھ کر کہتے کہ بیٹا بتاؤ کیا پرابلم. آپ درجے کے بعد جب ختم ہو جائے زور کے بعد آنا، میں آپ کو لے کر بیٹھتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں. یہ سب خدمت علم دین ہے. اور ایسے سمجھدار اور ذہین طلباء کرام سے میری درخواست کر رہا ہوں میں کہ پلیز اپنے درجے کے، اپنی کلاس کے ان کمزور طلباء کو سنبھالیں. یہ چلے جائیں گے، ورنہ تو چلے جائیں گے. کیا پتہ آپ کا ان کو وقت دینا، اللہ پاک آپ کی عقل میں اور آپ کے وقت میں اللہ اور برکت عطا فرما دے. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی اس واقعے سے، انہیں شہرت تو انہوں نے خود کو بچایا. آپ کو یاد ہوگا امام غزالی علیہ رحمہ کا واقعہ ممیل سننے سے سنتے رہتے ہیں، یا آپ کہیں موجود تھے اور کسی نے کہا قال غزالی کہتے ہیں، تو آپ وہیں موجود تھے. مووی اور فیس بک تو تھا نہیں، ویڈیو تو تھی نہیں کہ آپ کو پہچان لے گا چاہیے یہ امام غزالی ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تو میرے نام سے تو اقوال چل رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے. تو آپ وہاں شہر سے نکل گئے تو شہرت ہو جائے گی. شہرت سے دور رہتے تھے، پڑھائی کرنی ہوتی تھی، کچھ کرنا ہوتا تھا. بعد وقت شہرت، ایک تو امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات دیکھی کہ اللہ پاک نے اپنے کئی بندے جنہیں اللہ پاک نے مشہور کیا، ان کو شہرت اللہ نے دی، وہ شہرت کے پیچھے گئے نہیں. ان کو شہرت اللہ نے دی کہ وہ اللہ پاک کے دین کو عام کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے. اللہ پاک نے ان کی محبتیں اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہیں، وہ شہرت کے پیچھے گئے نہیں. اولیاء کرام تھوڑی شہرت کے پیچھے جاتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. اور آج تو شہرت کے لیے باقاعدہ اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہے سوشل میڈیا کا. تو ایسی ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر آپ اپلوڈ کر دو اور آپ سوچو گے کوئی دیکھے گا نہیں تو بھی ڈالی کیوں تھی، کوئی دیکھے گا نہیں تو. اور بعض اوقات ایسی احمقانہ ویڈیوز بناتے ہیں. جی ہاں، یہ امامے والوں کی بات کر رہا ہوں، داڑھی والوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ ٹائٹل لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسی احمقانہ ویڈیو بناتے ہیں کہ سر پر ہاتھ تک کا بندہ بیٹھے کہ اللہ خیر کر، اس کو کیا ہو گیا ہے. کیمرہ دیکھ کر اس کی عقل کہاں چلی گئی، سمجھداری کہاں چلی گئی، ذہانت کہاں چلی گئی. یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کیوں بنا رہا ہے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں بنا رہا ہے. نتیجہ آپ کو یہی ملے گا تو بھائی ہم کو بھی آنا ہے، ہم کو بھی لوگ پہچانے، چاہے کسی بھی نام سے پہچانے، کسی بھی عنوان سے پہچانے، ہمیں دیکھ کر کچھ بھی نیچے لکھ دیں، لیکن آئے تو آنا تو پڑے گا بھیا. نہیں آؤ گے تو جیو گے کیسے؟ تمہارا ویڈیو نہیں، تمہارا یوٹیوب پہ تم نہیں ہو، تم فیس بک پر نہیں ہو، تم فلاں پر ہو، تم واٹس ایپ پر نظر ہی نہیں آتا ہے، کدھر ہے کدھر. ہاں آتا ہوں، آوے کہ نہیں آوے، بنانا آوے نہیں آوے، بولنا آوے نہیں آوے، ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن یار لوگ کیسے پہچانے گے. اور اس چیز نے ہمارے کئی طلباء کرام کا بہت نقصان پہنچایا. میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر یہ موبائل فون کے نقصانات کیا کیا، میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا. ہم کہتے ہیں موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں، موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں، موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ موبائل فون کے نقصانات بیسیکلی ہے کیا، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں علم دین حاصل کرنے والے، میں ان کے تعلق سے الگ پڑھ رہا تھا کہ آخر انہیں موبائل کتنا نقصان پہنچاتا ہے. تو میں نے چند چیزیں جو پڑھی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اپنی عقل و سمجھداری و ذہانت کے مطابق. میں نے سب سے پہلے تو وہ مشہور سی چیز ہے
کوئی نئی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، وہ ہے وقت کا ضیاع، تضیع اوقات جس کو کہتے ہیں، وقت کا ضائع ہونا۔ اس پہ شاید آپ کو ویسا لگے گا کہ یار یہ تو سمجھ نہ آنے والی بات ہے، یعنی اور ایک طالب علم دین کا عام لوگوں کے مقابلے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور آپ کی جو عمر ہے، آپ کی جو جوانی ہے، آپ کی جو نوجوانی ہے، آپ سے جو امت کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ سے جو آپ کے ماں باپ کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ سے جو آپ کے استاد کی امیدیں وابستہ ہیں، اور آپ سے جو آپ کی تنظیم کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ کا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور ایسے تھوڑی خالی کہ یہ آئے گا اور 8 سال پورے ہو جائیں گے اور سر پر امامہ باندھ دیا، دستار ہو گئی، ہاتھ میں سند آ گئی، پھر اس کے لیے تو میرا خیال اس کے لیے تو پڑھنا بھی، آپ اس کے لیے پڑھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سند کا عالم بننے کے لیے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ تو علم کا عالم بننے کے لیے پڑھ رہے ہوں گے۔ سند کا عالم بننے کے لیے کیوں پڑھیں گے یار؟ اور 8 سال سند کا ہی عالم بننا ہے تو پھر 8 سال محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مل جاتی ہے بھیا، یہ بھی مل جاتی ہے، امامہ کسی بھی عنوان پر آ جائے گا، اور ردا پوشی کسی بھی عنوان پر ہو جائے گی۔ لیکن علم کا عالم بننے کے لیے تو یہ جو توقعات وابستہ ہیں طالب علم دین سے، اسپیشلی میں جامعۃ المدینہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹ کم نہیں ہے۔ امت کا جو حال ہے، بے حال ہے، جو معاشرے کا حال ہے، بے حال ہے، عقائد پر، نظریات پر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، کہ نہ جانا بے عملی کا جو اس وقت ماحول ہے، کہ نہ جانا جو طوفان بدتمیزی ہے، کہ نہ جانا۔ دنیاوی تعلیم کے نام پر جو کچھ تباہی آتی ہے، کیا نہ جانا؟ میڈیا کے نام پر جو تباہی آتی ہے، نہ جانا؟ کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ اور ان سب کے لیے جہاں پر بہترین مبلغ اور عالم تیار ہوتے، جامعۃ المدینہ ان میں سے ایک ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی توقعات، کتنی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، اور خود آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا میں وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیا میرے ماں باپ نے جو مجھے یہاں بھیج کر، میرے والد صاحب کمپرومائز کر رہے ہیں، اگر میں گھر پر ہوتا تو والد صاحب کو کم از کم مہینے کے 25-30 ہزار روپے کما کر تو دے رہا ہوتا، مگر میرے والد صاحب کو میرے 25-30 ہزار یا 40 ہزار پر نظر نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے۔ وہ وہاں پر محنت مزدوری کر یا کسی بھی طرح سے کمپرومائز کر، کیا ماں نہیں چاہتی کہ میں اپنے لگتے جگر کی روزانہ اس کو دیکھتی رہوں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے 2 باتیں کروں؟ لیکن ماں قربانی دے رہی ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے۔ آپ کے خاندان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹے کہ عالم دین بن جائے گا، اور زبردست عالم دین بنے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس تعلیمات کو عام کرنے والا بنے گا، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر دعوت اسلامی کا مبلغ بنے گا، مدنی بنے گا، اور دنیا بھر میں سنتوں کے دین کے کام کا ڈنکا بجائے گا۔ یہ توقعات اگر کوئی رکھتا ہے ہم سے تو کیا وہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا؟ ہم نے خود داخلہ لے کر ہی کہا ہے کہ مجھ سے امید رکھو، انشاءاللہ میں آؤں گا ایک دن پڑھ کر، اور آ کر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، بلکہ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر انشاءاللہ دین کی خدمت کروں گا۔ میں دنیا کے چپے چپے میں جاؤں گا، اور جہاں کوئی نہیں جاتا انشاءاللہ وہاں جاؤں گا۔ مجھے مال کی اور شہرت کی ہوس نہیں، مجھے اللہ پاک کا دین پھیلانا ہے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نمازی۔ یا تو ایسا پڑھوں گا کہ کچھ لکھ کر جاؤں، یا ایسا کروں گا کہ میرے بارے میں لکھا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں زندگی گزاروں گا، ایسے ہی نہیں زندگی گزار دوں گا 8-8 سال 9-10 سال ایسے ہی نہیں گزار دوں گا کہ 10 سال 8 سال پڑھنے کے بعد بھی سوچوں گا یار اب کیا کروں۔ اور اللہ کے بندو آج فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی سوچتا ہے کہ اب کیا کروں؟ گاڑی لے کر روڈ پہ جا کر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، گاڑی چلا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے آج آپ کو؟ ارے بھائی آپ کو تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ یا تو گاڑی سڑک پر لے آئے، روڈ پر لے آئے، کبھی رک رہے کبھی چل رہے، پیچھے ٹریفک بھی جام کر دی ہے۔
ایسے ڈرائیور کو پوچھو بھائی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، سڑک پہ گھوم رہے ہو، پیٹرول بھی چل رہا ہے، وقت بھی چل رہا ہے، جانا کہاں ہے؟ یا پتہ نہیں جانا کہاں ہے، چل رہا ہوں، گاڑیاں جا رہی ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ آج آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا، پتا کیا ہونا چاہیے، پتا ہے، حقیقت تو یہ پتا ہے۔ آپ دورہ حدیث شریف میں آتے تب آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک اچھا عالم دین بننا ہے، بس پتا ہے مجھے ایک اچھا عالم دین بننا ہے، اور جب میرا درس نظامی پورا ہو اور جب میں تدریسی ٹیسٹ دوں تو بہترین نمبر سے میں پاس ہو کے دکھاؤں گا۔ اگر دارالفتہ اہل سنت میں تخصص الفقہ کا ٹیسٹ ہو تو وہاں پر میں سب سے اچھے نمبر میں پاس ہو جاؤں گا۔ اگر تخصص الحدیث کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ وہاں میرا سب سے اچھے نمبر میرے ہوا کریں گے۔ تخصص دعویٰ میں اگر مجھے جانا ہوا تو انشاءاللہ وہاں سے میرا مطالبہ ہوگا، مجھے یہ طالب علم چاہیے، میں ایسا پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایسا۔ تو کیا یہ عام نہیں ہے؟ بہترین مسجد سے میرے نام کی انشاءاللہ ڈیمانڈ آئے گی، یار مجھے یہ چاہیے کہ اس کی امامت بہت اچھی ہے، ان کی قرات بہت اچھی ہے، ان کا علم بہت اچھا ہے، ان کا بیان بہت اچھا ہے۔ دعوت اسلامی نے جو انداز دیا عنوانات کا، دعوت اسلامی جو انداز دیا بیانات کا، الحمدللہ یہ وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے نمازیوں کو ایسے امام کی ضرورت ہے جو ان کے جملہ مسائل کو سمجھتا ہو، ان کے گھریلو مسائل ان کے بیان سے حل ہوتے ہوں، ان کے اجتماعی اور معاشرتی اور معاشی مسائل ان کے بیان سے حل ہوتے ہوں۔ بے نمازی ان کا بیان سن کر مسجد میں آ کر نمازی بن جاتا ہو۔ ایسے کئی امام دعوت اسلامی کا الحمدللہ جن کے وجود کی برکت سے الحمدللہ اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پوچھے یار میں کیا کروں، میں کیا بنوں، یہ ہے نا، ان میں سے آئے تو صحیح میدان میں، اور کمپٹیشن بہت ہے، یہ بھی بتا دوں میں، اس میں تو جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا تو زیادہ آگے بڑھے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا ویژن ہے، اور یہ بیٹھا ہوا موبائل پر مسکرا رہا ہے، موبائل پر بہت مسکرا رہا ہے، تجھے دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ آپ مسکرا رہے ہو موبائل پر، آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ آپ موبائل نکال کیسے سکتے ہیں ان حالات کے اندر کہ جبکہ اتنا بڑا مطلب کہ مقصد آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ کو لگے یار یہ کہاں کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں آؤٹ آف پاکستان میں تھا، پاکستان کے باہر ایک ادارے میں بھی گیا۔ اب یقین مانے نہ مانے اس ادارے میں یہ اصول ہے کہ موبائل فون کسی طالب علم کے پاس نہیں، کسی بھی طالب علم کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ میں دیکھتا رہ گیا، نہیں ہمارے رول ہے موبائل فون نہیں ہوگا، لیکن ان کے موبائل نہیں، برا فون ہی نہیں ہے، ہمارا فون الاؤ ہی نہیں ہے۔ ہم ایسی زمین کی بات کر رہا ہوں، میں چاند پر نہیں گیا تھا، چاند پر تو پتہ نہیں کب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، میں اسی زمین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں، ان کو علم دین سکھایا جا رہا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک بھی طالب علم کے پاس موبائل فون الاؤ ہی نہیں ہے، موبائل فون الاؤ ہی نہیں ہے۔ اور کو پتہ ہے ان کو موبائل فون ہفتے میں ایک بار ملتا ہے، ہفتے میں ایک بار موبائل فون ملتا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یاد ہے، اس ٹائم میں نے سوچا تھا کہ یار چلو یہ بات میں اپنے طلبہ کرام کو جامعۃ المدینہ میں بیان کروں گا، مگر آج ابھی سوچ کر نہیں آیا تھا، بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، یہ موبائل کی بات چلی تو کہ یار یہ صحیح کام کیا آپ لوگوں نے، کمال کا کام کیا، یہ تو آپ نے بہت بڑی خیر خواہی کی ہے طلبہ کرام کے ساتھ کہ آپ نے ان سے موبائل فون ہی لے لیا۔ اور موبائل فون اگر آپ سے لے لیا جائے تو آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے لگے گا کہ میرے سر کے لیے تکیہ نکال لیا، میرے اوپر سے چادر کھینچ لی، اب میں سوؤں گا کیسے، میں جیوں گا کیسے۔ مگر ایک ہفتے کے بعد جو جینے کا لطف آئے گا نا، پھر آپ کے کاش کہ یہ میرے سے پہلے لے لیا جاتا، کاش میں اس سے الگ ہو جاتا۔ اس وقت میرا بھی کام نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، اگر یہ ذہن بن جائے یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یہ مجھے لاس دے رہا ہے۔ میں اس کی جگہ کتاب پڑھتا تو میں بہت آگے نکل جاتا۔ ایک تو یہ وقت ضائع ہوتا موبائل سے، نمبر 2 یادداشت و توجہ میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی ثابت ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، موبائل فون کا بیجا استعمال اور موبائل فون کا جس طرح کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، میں جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، یہ حافظہ کمزور کرتا ہے، توجہ بٹا دیتا ہے۔ اور توجہ بٹے کیسے نہیں؟
ہر تھوڑی دیر کے بعد تو نوٹیفیکیشن یاد آتی ہے، بات تو کوئی اور یاد ہی نہیں آتی. سبق کہاں سے یاد کرے گا؟ موبائل فون میں عجیب و غریب قسم کے ابحاث ہیں، عجیب و غریب قسم کے پروگرام ہیں، عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کوئی ریلیونٹ نہیں ہے، کوئی مجھ سے متعلق نہیں ہے. کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر نہ میری صرف مضبوط ہوئی، نہ نحو مضبوط ہوئی، نہ اصول تفسیر میں نے مضبوط کی، نہ میں نے قرآن مضبوط کیا، نہ میں نے تلاوت مضبوط کی. کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے موبائل سے. بھائی کیا ہوا؟ آپ کا 1-1.5 گھنٹہ موبائل پر نکل گیا مجموعی طور پر پورے دن کے اندر. کبھی پوچھا اپنے آپ سے کہ 1-1.5 گھنٹہ جو میں نے موبائل کو دیا، آدھا پونا گھنٹہ دیا، مجھے آج ملا کیا موبائل سے؟ پتا چلا جو تھا وہ بھی تھوڑا بہت لے گیا موبائل فون. یادداشت پہ کمی آتی ہے، توجہ بڑھتی ہے موبائل فون کی وجہ سے. نمبر 2، روحانی کمزوری، اسپرچولیٹی بہت زبردست طریقے سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گناہ و لغویات بھی آتے ہیں. اگر یہ اپنے موبائل فون میں گناہ یا لغویات و فضولیات میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ بتائیں، آپ تو علم دین حاصل کرنے والے طلباء کرام ہیں، کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ چیزیں سب سے زیادہ روحانیت کو ڈیمیج کرتی ہیں، روحانیت کو متاثر کرتی ہیں، پاکیزگی کو کھا جاتی ہیں. اور جب روحانیت و پاکیزگی جیسی عظیم شے اگر مجھ سے چلی گئی یا کم ہو گئی، تو علم دین کا نور اور علم نافع مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ موبائل فون کے نقصانات ہیں. برکت کا چلا جانا. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے یار اتنی دیر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا موبائل آپ کا وقت کھا گیا. گناہ برے فضولیات اور irrelevant میں سب ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں. گناہ برا کوئی بھی چیز شیطان ہے یار. آپ ابھی تو دعویٰ نہیں کر سکتے نا کہ میں شیطان سے بچا ہوا ہوں. اور جو شیطان سے لڑائی کرنے پر تلا ہوا ہے، شیطان اس کو تو زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. کئی برکتیں چلی جاتی ہیں. پھر موبائل کا ایک اور نقصان، تنہائی. بار بار تنہائی لینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، کہیں بیٹھنے کا دل نہیں کرے. یار موبائل لے کر سائڈ میں چلا جاؤ، موبائل لے کر سائڈ میں چلا جاؤ، کچھ دیکھنا ہے، کچھ دیکھنا ہے، کچھ اور اس کے سامنے نہیں دیکھ سکتا. قرآن کی تلاوت ہو تو چلو سامنے بھی سن لو، کوئی اور چیز تو سامنے، اس کو پتا چل جائے گا میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں یار اس کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا. غور کریں یہ کیوں ہے ایسا. تنہائی کی طرف جانے کا دل ہوگا، کم ہمت پیدا ہوگی اور سستی پیدا ہوتی ہے. یہ موبائل فون کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. نیند پوری نہیں ہوتی، علم دین کا نور بجھنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھیے پیارے طلبہ کرام، سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسپیشلی جو طالبات ہے وہ سمجھے. یہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. میں نہیں کہتا میرے بول دوں گا تو آپ کے جانا کہ ختم ہو جائے گا، سارا آگے پیچھے ہو جائے گا. ہم یہاں تو ترغیب ہے، سمجھانے کا سلسلہ ہوگا نا. اور کوئی مطلب یہاں پہ اور کچھ تو نہیں ہو سکے گا. آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں موبائل سے. صحت متاثر ہوتے ہیں موبائل سے. یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ریسرچ میں بیان ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات. آپ لوگوں کو نفع ہے بھی کہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہتا نفع نہیں ہے، لیکن نفع والے کام ہم کرنے جیسے کہ نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے نا. ابھی آپ کا کام کتاب میں رہنا ہے، موبائل میں رہنا نہیں ہے. موبائل تشویش پیدا کرے گا، کتاب علم نافع پیدا کرے گی. موبائل دماغ کے اندر گندگی لا سکتا ہے، کتاب انشاءاللہ دماغ میں حسن ظن پیدا کرے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم موبائل کی اس پریشانی سے یقین مانے دور ہو جائیں، اور اپنے آپ کو، کیونکہ اس میں شہرت، وہی بات چلی تھی شہرت سے، بات چلی تھی سوشل پلیٹ فارم سے. یہ بالکل میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اتنی بھرمار ہے. ادھر گیا تو بنایا، ادھر گیا تو بنایا، ادھر گیا تو بنایا. سب کو لگے میرا وی لوگ چلنا چاہیے. ارے بھیا کہاں کا وی، کہاں کا لوگ، کہاں کیا ہو گیا ہے. آپ ابھی اس کے لیے نہیں ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں دکھانے کے پہ تلے ہوئے ہو؟ آپ پڑھیں اس وقت، پھر آئیں گے آپ کے پاس.
یہ کیمرہ ہے نا، لوگ اس کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیمرہ ان کے پاس جانا چاہتا ہے۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ آپ کیمرہ ڈھونڈو کہ کیمرہ آپ کو ڈھونڈے؟ کچھ لوگوں کو کیمرہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیمرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگ جانے، ہمیں بھی لوگ پہچانے۔ آپ کو لوگ ویڈیو کی وجہ سے نہ پہچانے، لوگ آپ کو آپ کے علم اور آپ کی معرفت اور آپ کے علم دین کی اور اسلام کی خدمت کے نام پر پہچانے۔ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو سوچ پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور یہ موبائل بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے، یقین مانے اتنی گلیمرائز ہے موبائل کے اندر۔ پچھلے دنوں بھی اس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ موبائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے یار یہ بھی ہونا چاہیے، میرا ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اب اس نے ہمارے لباس کی سادگی کو ختم کیا، میڈیا نے۔ ماحول جو بدل، ماحول کے بدلے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، ویڈیوز کا بہت بڑا کردار ہے۔ پہلے یہ نظر نہیں آتے، تب تو ویڈیو نظر آ جاتے، اور ایسا بنوں گا میں، ایسا کیوں بنے گا؟ ایسا بننا چاہیے تو ہے نا، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، ہم ایسے بنیں گے نا، ہم ان کے انداز کو اختیار کریں گے، ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اور جو نہیں کر رہے ہیں سنت و عمل، وہ ہمارے لیے ماڈل کیسے بن گیا؟ وہ آپ کو کیسے اس پہ کشش نظر آئی؟ کشش تو ایک عاشق رسول کو کشش تو وہاں نظر آتی ہے جہاں مصطفیٰ کریم کی سنتیں نظر آتی ہے اس کو۔ یہ تو عشق رسول کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بے عملی کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہے، اور ہمیں بے عملی کی طرف نہیں جانا ہوتا، ہمیں باعمل بننا ہے۔ باعمل بنیں گے انشاءاللہ، باعمل بننے میں ہی ہمارے لیے ہے نا کہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے، اور وہ شخص عالم نہیں کہلا سکتا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ بلکہ میں یہاں پر وہ پڑھ رہا تھا، اپنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ رہا تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام احمد نے مجھ سے فرمایا، یعنی میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے تعلق سے ہے کہ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس پر عمل نہ کیا ہو، یہاں تک کہ جب میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشتے لگوائے اور آپ نے اس کا 1 دینار دیا، تو میں نے بھی عمل کیا، اور ایک عمل، اس عمل کے بعد میں نے بھی 1 ہی دینار دیا، یعنی اس قدر میں نے حدیث پر عمل کیا۔ علم پر عمل، علم پر عمل، علم پر عمل۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں علم عمل کو پکارتا ہے، پس اگر وہ عمل جواب دے تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد نقل ہے، اے علم کے حاملو اپنے علم پر عمل کرو، کیونکہ عالم تو وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، بس اس کا علم اور عمل باہم موافق ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل علم وہی لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ علم پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور علم پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند چیزیں، کیونکہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، اور یقین مانے ہماری خوش قسمتی محض ایک ادارہ نہیں ہے، پوری تنظیم ہے۔ جامعۃ المدینہ اس تنظیم کا ایک جز ہے، جامعۃ المدینہ تنظیم کا ایک پارٹ ہے۔ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، صرف ایک ادارہ نہیں ہے جہاں صرف پڑھایا جائے گا، یہاں پر عمل کے لیے باقاعدہ ماحول ہمیں دستیاب ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ عمل کریں، آپ پڑھ رہے ہیں آپ عمل کریں، آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، عمل کرنے کے پورا پلیٹ فارم موجود ہے دعوت اسلامی کا۔ میں اس کے لیے آپ کی چند چیزیں درخواست کرتا ہوں، جامعۃ المدینہ کی مجلس کے لیے بھی، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بھی، اور ہمارے تمام طلبہ کرام اور جو طالبات اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے طور پر اس کو لینے کی کوشش کریں۔ چند چیزیں میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی اعمال کا جائزہ ضرور لے رہے ہیں۔ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے جو طلبہ کرام کے لیے 92 ہے اور طالبات کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کو ضرور اپنے اس میں لیں، اور اس کے لیے مجلس اس پر زیادہ کوشش کرے۔ نمبر 2، قافلوں میں سفر کریں۔ یہ تو ہے ہی ماہ قافلہ نومبر، لیکن جو جدول ہے آپ کے جامعۃ المدینہ کا، اس میں لازمی طور پر طلبہ کرام و اساتذہ کرام و مجلس لازمی طور پر قافلے میں سفر کرے۔ یہ باعمل بننے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، باعمل بننے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔
اور علم کو آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر بہت جلدی زبردست طریقے سے عمل شروع ہو جائے گا اور آپ کو لطف ملے گا. یعنی ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے. آپ کہتے تو کسی کو 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے. ہمارا تو 25 30 سال کا تجربہ جامعۃ المدینہ کے ساتھ. اگر آپ ہمارے تجربے کی بات کریں تو ملک و بیرون ملک میں ان طالب علم کو زیادہ آسانی پیدا ہوئی جو کہ طالب علم بھی رہے اور دعوت اسلام کے دینی کام کرتے رہے. انہوں نے زیادہ ترقیاں کی ہیں، وہ زیادہ آگے بڑھے. بلکہ میں آپ کو ایک بڑا اہم واقعہ بیان کروں. فیصلہ آباد کا ایک واقعہ ہے. علماء کرام جمع تھے جو ہمارے دیگر عاشقان رسول علماء اہل سنت جماعت، ان کے ساتھ ایک ملاقات کا سلسلہ تھا. تو ملاقات کے سلسلے کے اندر ہی میں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں طالب علم 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں. وہ بات کی تو ایک ماشاء اللہ ادارے سے آئے تھے کہیں سے. تو انہوں نے کہا یار آپ سے وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ پڑھائی کے دوران آپ ایک طالب علم کو 12 ماہ کے لیے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے بھیج دیں گے تو اس کی پڑھائی تو ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ پڑھے گا کیسے؟ وہ جامعۃ المدینہ دیگر عاشقان رسول کے جو مدارس ہوتے ہیں وہاں سے آئے تھے. اہل محبت تھے، تبھی تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مگر ان کو ایک اشکال وارد ہوا. اچھا اب وہ اس بات پہ کلام کرنے لگے. اس نے اتفاق دیکھی کہ میرے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے الحمدللہ اسلام بھائی موجود تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے جب ہم یہ ساری میٹنگ و ملاقات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا عمران اگر اجازت ہو تو میں ان کو کچھ عرض کروں. آپ کہیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. اب تو انہوں نے اپنے پر لے لی کہ میں ان کو عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنا تعارف کیا کہ میرا یہ نام ہے، میرا یہ نام ہے، میں دارالفتہ اہل سنت میں ہوں، میں اس طرح یہ کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے 12 ماہ دیے ہیں. الحمدللہ 12 ماہ نے میرے علم کے سیکھنے میں اضافہ کیا ہے. آج آپ کے اچھا اب میں تم اب سوچو وہ ہے نا قرار آ گیا بے قراری کو میرے، وہ آ گئی جہاں تنے بے جہاں میں آنا کیا ہے. ہمارے اس طالب علم ہمارے اسلامی بھائی نے دارالفتہ اہل سنت کے ہیں. انہوں نے ہاتھ یہ اپنا ہی بولا نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں. اور دارالفتہ اہل سنت میں جا کر بیٹھ کر اگر کوئی متخصص بن گئے، نائب مفتی بن گئے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. یہ منزل پانا وہ کیسے علم دین کی ہوں گے. میں 12 ماہ والا ہوں، میں نے 12 ماہ کی ہیں. تو اب اس کے بعد ان کے پاس انڈرسٹوڈ سے وہ بھی اہل علم تھے نا. تو اہل علم نے تو انہوں نے بحث تو نہیں کرنی تھی نا. انہوں نے بحث کے لیے انہوں نے کیا تھا، ایک اشکال تھا، جواب ان کے سامنے آ گیا. جواب میں نے بھی نہیں دیا، جواب نظر آ گیا، جواب خود چل کر آ گیا کہ میں ہوں اس کا جواب. تو میں تمام طلبہ کرام کو دعوت دیتا ہوں 12 ماہ کے مدنی، جنہوں نے 12 ماہ مدنی قافلہ نہیں کیا میں سب کو دعوت دیتا ہوں آج کے اجتماع میں. پلیز آپ خود سے پیش کریں خود کو. میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، خود کو پیش کریں. اب بولے یہ وقت ہے، یہ وقت ہے. وقت آپ ہی کے پاس ہے، وقت اس کے پاس ہے، اور یہی وقت ہے. سچی بات تو یہی ہے، یہی وقت ہے کہ آپ سفر کر لیں 12 ماہ کے لیے. اور اس کے بعد آ کر ٹو بی کنٹینیو. الحمدللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں، نہ دیکھیں تو کہیے گا آخر سینکڑوں طلبہ کرام نے 12 ماہ سفر کیا ہوا ہے نا. اور ابھی بھی اس وقت ملک کے باہر دعوت اسلامی کے لیے جو ایز اے وقف ہیں، دینی کام میں مصروف ہیں، یا جنہوں نے خود کو پیش کر دیا، ان میں زیادہ بہت بڑی تعداد ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کی ہے. جامعۃ المدینہ کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. مگر وہ کون ہے جنہوں نے اس وقت دنیا بھر میں دین کے کام کو سنبھالا ہوا ہے، مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں اور دینی کام میں وہ اپنا حصہ ملا رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں یہ سارے کام کیے تھے. ان کا درس نظامی بھی پورا ہوا، مدنی بھی ہو گئے، سند بھی مل گئی، دستار فضیلت بھی ہو گئی الحمدللہ. اور الحمدللہ دنیا بھر میں ملک و بیرون ملک خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ کون کہتا ہے کہ جناب یہ پہلے کر لو نہ وہ پہلے کر لو؟ وہ جو بھی کہتا ہے اس کو اپنی جگہ پر ہے. یہ دیکھو کہ امیل سنت کیا فرماتے ہیں، ہمارے شیخ کیا فرماتے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. امیل سنت کی سوچ کیا ہے. امیل سنت کی سوچ سے ہٹ کر جب بھی کبھی کوئی بات آئے تو آپ اس کو، میری درخواست یہی ہے، آپ ہیں کس کے یار؟ امیر علیہ سنت کے. ہم کس کے ہیں؟ امیر علیہ سنت کے.
دعوت اسلامی کس کی؟ امیر سنت کی. جامع المدینہ کس کے؟ امیر سنت کے. تو کوئی بھی چاہے طالب علم ہو یا نگران ہو یا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اتنی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو گفتگو ہے نا، یہ مزاج امیر سنت کے خلاف ہے، یہ امیر سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، یہ دعوت اسلامی کے دیے وہ اصول انداز کے خلاف ہے. نہ میرا موبائل اس پہ استعمال ہوگا، نہ میں استعمال ہوگا، نہ میرا کوئی ادارہ استعمال ہوگا، کچھ بھی نہیں. میں بھی دعوت اسلامی والا، میرا موبائل بھی دعوت اسلامی والا ہے. بس بات سمجھ رہے؟ اللہ کرے آپ میری بات سمجھ جائیں. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ میں بھی دعوت اسلامی کے جو انداز ہیں، جو طریقہ کار ہے، میں اس میں مکمل طور پر میں اس میں ڈھلا ہوا ہوں. نہ مجھے ادھر کا نظر آتا ہے نہ ادھر کا نظر آتا ہے. مجھے صرف میری دعوت اسلامی اور میری تنظیم کا کام اور میری تنظیم کے اصول مجھے نظر آتے ہیں. اس میں انشاءاللہ پیار، محبت، امن، ہر چیز موجود ہے. آپ کی ترقی بھی اس سے موجود ہے. انشاءاللہ دین کا فائدہ، مسجدوں کی تعمیر، دنیا بھر میں دین کا کام جو ہو رہا ہے ان اصولوں پر رہ کر ہو رہا ہے. آج ہم دنیا میں جا کر جو مسجدیں بناتے ہیں ان اصولوں کے وجہ سے بناتے ہیں. اور جو دنیا بھر سے چندہ آتا ہے، ڈونیشن، جی ہاں میں آپ کو بالکل الحمدللہ بالعالمین جو میرے معلومات لاسٹ جو میری معلومات ملی، اللہ پاک کی رحمت سے اس سال بھی دعوت اسلامی کا ٹیلی تھون پچھلے سال سے بڑھا ہے الحمدللہ. آپ سب کی کوششیں شامل ہیں. ہم ڈونیشن میں پلس ہوتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ جتنے ہمارے اخراجات ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہمارے خرچے اگر 35 سے 40% بڑھے تو اس کے مطابق بھی ڈونیشن بڑھنا چاہیے، کیونکہ مہنگائی بھی اس کے بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. آئے دن آپ کا پیٹرول مہنگا اور آئے دن آپ کے الیکٹرک کے یونٹ بھی مہنگے ہو رہے ہیں. تو مساجد کی کوئی بجلی فری تھوڑی ہوتی ہے. یا دعوت اسلامی کے نام پہ جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے، آپ بھی تو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں ہیں نا، کہ پیدل چل کر آئے ہیں سارے. اس طرح اور سینکڑوں قسم کے اخراجات ہیں. مگر دعوت اسلامی پہ اعتماد بڑھ رہا ہے نا. جو دعوت اسلامی مساجد چندے کا کرتی ہے، دعوت اسلامی چندہ کرتی ہے. اور یہ چندہ کرتی ہے سب کو یہی ہے کہ چندہ کرتی تو سب کو ہوگا ہی. تو سب مل کے کر رہے چندہ، آپ بھی کرو چندہ. جتنی دیر چندہ کر رہے ہو اتنی دیر چندہ کر لو تو اور چندہ بڑھ جائے گا. اور یہ چندے کا ہے کیا؟ چندے کا ہے کیا؟ چندے کی مسجد ہے، چندے کا جامع المدینہ ہے، چندے کا مدرسۃ المدینہ ہے. چندے یہ سب چندہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ چندہ کہیں خرچ نہ ہو رہا ہوتا تو بات ہوتی. ہر سال پروگریس ہے، سالانہ رپورٹ تیار ہوتی ہے. 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی اب رپورٹ جاری کرتے ہیں. نئے شہروں میں کام شروع ہو جاتا ہے، نئے ملکوں میں. صرف افریقہ کا اگر میں بات کروں، جو ہمارے حاجی امین رکن شورا افریقہ کے اندر ہیں، تو 1 سے 1.5 سال کے اندر 12 سے 15 نئے ملکوں میں دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا ہے. فارس میں الگ شروع ہوا ہے، دیگر ممالک میں الگ شروع ہوا ہے، نئے شہروں میں الگ شروع. خود میرے کل پرسوں کی بات ہے، جو میرا اطراف جو ہمارا شعبہ ہے، ایک تو شہر ہے، اطراف ہے، اطراف کا بھی اطراف ہے. کتنے اطرافوں میں دعوت اسلامی پہنچی؟ الحمدللہ کئی اطراف میں دعوت اسلامی پہنچ گئی، کئی جگہ وہ پہنچ گئی، کئی مسجدیں الحمدللہ کھلی ہیں، کئی چیزیں ہوئی ہیں. میں اب کہاں آپ کو لائیو ہوں سب کے سامنے کیا ہر چیز میں کھول کر بیان کروں. اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے. تو چندہ یوں خرچ ہوتا ہے. دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. چلو باپو نے بھی لگے ہاتھوں اپنا کام کر لیا. 4 ارب روپیہ تقریباً خرچہ ہے جامعۃ المدینہ بوائز کا. 4 ارب. آئیے عین والا نہیں، الف والا ارب ہے. ہو رہا ہے نا. دعوت اسلامی مقروض نہیں ہے. دعوت اسلامی کسی سے قرضہ لے کر نہیں چلتی. دعوت اسلامی کو جب بھی چندے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ جاتے ہیں لے کر آ جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ خرچہ کہاں ہو رہا ہے. چندہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ چندہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ چندہ کرنے والے ہیں جو چندہ دینے والے ہیں. جو چندہ دینے والے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے وہی چندہ کرنے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چندہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ ڈونیشن کہاں خرچ ہو رہا ہے، کن کن کاموں پر خرچ ہو رہا ہے، اور امت کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. دنیا میں یہ دعوت اسلامی کے جو دینی کام اس وقت پھیل رہا ہے وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا الحمدللہ. یہ چل پڑی ہے گاڑی، یہ رکتی نہیں ہے. میرے رب نے چاہا تو
رکتی نہیں ہے، بلکہ چل بھی نہیں رہی ہے، الحمدللہ مدینے کی طرف اڑ رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور ابھی بہت دور تک جانا ہے، بہت دور تک جانا ہے، بہت دور تک جانا ہے۔ ابھی تو بہت سارے جامعۃ المدینہ کھولنے، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے با اسلائی بھائی تھوڑا ہمت توڑ دیتے کہ یار کتنے کھولیں گے، کیوں نہیں کھولیں گے یار، کیوں نہیں کھولیں گے؟ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ اور ملٹی پلائی کریں گے جامعۃ المدینہ کو انشاءاللہ۔ کئی اہم شہروں میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، کئی اہم شہروں میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ بڑے بڑے جامعۃ المدینہ قائم کریں گے انشاءاللہ، بڑے بڑے۔ آپ جائیں گے تو آپ لگے کوئی یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، اتنے بڑے بڑے جامعۃ المدینہ بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی۔ آپ جب جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو دعوت اسلامی کا یہ جو ادارے ہیں دارالمدینہ، وہ انشاءاللہ آپ کو لے کر چلے گا۔ آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو، میرے طلبہ کرام کو پریشان ہونے کی رب نے چاہا تو ضرورت نہیں ہے، بس دعوت اسلامی کے ساتھ چلتے رہیں۔ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم، آپ کی سکلز، آپ کی مہارت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کو لے کر چلتی رہے گی، مگر آپ تحریک کے ساتھ چلیں، تنظیم کے ساتھ آپ چلیں۔ اور آپ کہیں یار یہ تو کہہ رہا ہے، ہوا تو کچھ نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو تو بات کی جاتی ہے، ان سے پوچھو جن کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ کنز المدارس بورڈ کی کبھی رپورٹ تو پڑھے، کنز المدارس بورڈ اتنے کم عرصے کے اندر کہاں کے کہاں پہنچ گیا۔ کنز المدارس بورڈ کے ایفرٹس تو پڑھیں، آپ کا تو اپنا ہے، یہ تو آپ کا اپنا بورڈ ہے نا، یہ تو آپ کا اپنا بورڈ ہے نا۔ اور اتنے کم عرصے، سب کو پتا ہے اتنے کم عرصے میں اس نے جو نصاب تیار کیا، جو اس نے اپنی پلاننگ تیار کی، اور آگے فیوچر پلاننگ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ میں یہ وہ بات وہ نہیں کہہ رہا جو میری مجلس مجھے کہہ رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ کو شاید ہمارے ساتھ کام کا واسطہ نہیں ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ جو وزٹر ہیں، جو اہل علم وزٹر ہیں، اور جو اس کو بہت زیادہ بڑے انداز سے دیکھتے ہیں، جو بڑے ویژن سے دیکھتے ہیں، جب انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے ہمیں جو فیڈ بیک دیا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو وہ فیڈ بیک دیا جو میرے ذمہ داروں نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ میں کہا یار اتنا کچھ کر رہے ہو، بتا تو صحیح۔ بولا یہ ہے نا بتانے والے، یہ بتائیں گے آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں۔ کامیابی کا اپنا ساؤنڈ ہے، یاد رکھیے، کارکردگی کی اپنی آواز ہے، کام کرنے والا نہیں، اس کی کامیابی بولتی ہے کہ میں ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ دیکھیے، مدینہ ہماری جو دنیاوی تعلیم جو ہمارے دعوت اسلامی کے ذریعے جو ہو رہی ہے، جو ہمارے طلبہ کرام کی ہو رہی ہے، کنز المدارس بورڈ کے ذریعے ہو رہی ہے، اس میں پوزیشن ہولڈر ہے ہمارے اسٹوڈنٹ۔ پھر اسلامک فائنینس پر الگ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ آپ کو آگے آنا ہے، فیوچر بہت بڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ آگے یار سنتے ہیں کوئی ہو تو نہیں رہا ہے، جو سب کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہمت میں رہے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ساتھ خود کو مصروف رکھے۔ میری تمام طلبہ کرام سے درخواست ہے، اسلامی بہنیں اپنے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کام میں مصروف کریں۔ ایک مسجد اگر ہو سکے تو اپنے ذمہ لے لیں کہ یہ مسجد میری، یعنی نگران کی مشاورت سے یہ مسجد میری، اس میں جمعہ بھی میں پڑھوں گا، اس میں نمازیں بھی میں آ کر پڑھوں گا، اس میں درس بھی دوں گا، اس میں درس بھی سنوں گا، میں مدرسۃ المدینہ بالیگان بھی یہاں کر پڑھاؤں گا۔ اب اپنی مجلس کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے ذمہ مسجد لے لیں، اور اس مسجد کے اندر آپ اپنے دینی کاموں کا آغاز کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہو سکے تو جمعہ بھی وہیں پڑھے، بھی جمعہ کے نمازوں کے ساتھ ملے۔ میرے کئی مدنی اور کئی ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، الحمدللہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لیکن بات صرف جمعہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنے بیان، اپنے انداز کو دعوت اسلامی کے سانچے میں ڈالیں، بلکہ جمعہ کا بیان تو دعوت اسلامی خود بنا کر آپ کو دے رہی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت قرآن کریم کی تفسیر و حدیث کی شروحات پر بیان ہوتا ہے جمعے کا، مجھے تو کئی اتنی نعمت ہے۔ ایک تو مختصر سا بیان ہوتا ہے، بہت طویل نہیں ہوتا، مختصر سا بیان ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع کا بیان ہوتا ہے، سارے بیان تیار ہو کے ملتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کہیں بھی جانے کا ہوتا ہے تو وہ سارے بیان میں PDF منگوا لیتا ہوں، یار بیان بھیج دو، تفتیش شدہ بیان، قرآن کی آیت، تفسیر، حدیث، شرح، فقہاء کرام کے اقوال، مدینہ یا اتنا تیار ہو کر چیزیں ملتی ہوں تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، خالی دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور
بیان کر دینا ہے، اور نمازیوں سے ملاقاتیں کریں، نمازی بڑھائیں، علاقے میں دینی کام بڑھائیں۔ میں ایک علاقے کے اسلامی بھائی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کے یہاں فجر کے نمازی کتنے؟ تو انہوں نے کہا ایک فگر بتایا 60-70، خوش ہو رہے تھے 60-70 فجر میں نمازی ہیں۔ ان کا خوش ہونا اتنا غلط نہیں تھا، حالات ایسے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں مسلمان کتنے ہیں؟ اگر یہ سارے فجر میں آئے تو، یا ان کا 50% فجر میں آ جائے تو آپ کی تو جگہ تو ویسے تو 4 جگہیں بنانی پڑے گی۔ ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا یار آپ 60-70 پر خوش ہونے کے بجائے افسردہ کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آنسو کیوں نہیں بہاتے ہو؟ ان کو کون لائے گا فجر کے اندر جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ جو جماعتیں چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ یہ تو ہے۔ اور کیا کروں میں؟ انفرادی کوشش کریں، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، انفرادی کوشش، ایک پہ انفرادی کوشش کریں۔ آپ بھی فجر میں، آپ بھی فجر میں، آپ بھی فجر میں، فجر میں لائیں، دیگر جماعتوں کے ساتھ لائیں۔ اپنے طلبہ کرام کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نمازیں با جماعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ سب کو کہ آپ کہ یہ اعلان کرنا تو میں نے کر دیا نا، جامعۃ المدینہ کے طلبہ وغیرہ سب سن ہی رہے نا۔ اعلان پر ہی اگر گزارا کرنا ہے تو اعلان ہم کر چکے، اب آپ بھی اعلان کرو گے تو پھر سب اعلان ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہوگا کب؟ آپ انفرادی کوشش کریں، پیار محبت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھانے کی عادت بنائیں، مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کرام کو، نمازیوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں۔ ایسے پرفتن دور میں بہت ضروری ہے۔ اور ہر ایک کو نعرہ یاد کراؤ، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی۔ بس مسجد ہو جاؤ۔ اللہ میری مجلس کو سلامت رکھے، جامعۃ المدینہ کی، میرے ناظمین کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی اللہ کو اور برکتیں دے، اللہ آپ سے اور کام لے، میرے اساتذہ کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ جو میں نے درخواستیں کی ہیں، یہ بیان ایک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان میں وہ باتیں جن کو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار اس کے فوائد حاصل ہوں گے، دعوت اسلامی کو، اسلام کو، سنیت کو اس کے فوائد ملیں گے، تو پھر درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ لے کر چلیں، لباس کی سادگی پر لائیں۔ کبھی طالب علم اپنے آپ کو جو سادگی سے ہٹ کر ہیں، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھے یار مجھے ایسا ہونا چاہیے، شاید وہ خود ہی کہے گا اندر سے آواز آئے گی، منہ سے نہیں نکال سکے گا دیکھ کر بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے امام والا ہونا چاہیے، مجھے زلفوں والا ہونا چاہیے، سنت و برا میرا لباس ہونا چاہیے، مجھے مسواک والا ہونا چاہیے، پردے میں پردے کرنے والا ہونا چاہیے، حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ خود آپ کہیں گے آپ کو دیکھ کر، مجھے چلتی پھرتی سنتوں کی تصویر ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اسی طرف لانا ہے۔ مجھے لوگوں کو اپنے پیچھے، اپنے لباس کے پیچھے، اپنے ڈریسنگ کے پیچھے نہیں چلانا، مجھے آقا کی امت کو آقا کی سنتوں کے پیچھے چلانا ہے۔ یہ ہے بڑا، یہ کام ہے، یہ سوچ ہے کہ میں اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہتا، میں اپنے لباس کا دیوانہ نہیں بنانا چاہتا، میں تو انہیں سرکار کی سنتوں کا دیوانہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو مجھ پر یہ ہوگا تو اسے دیکھ کر لوگ اس کو عمل کریں گے نا، عاشقان رسول کو دیکھ کر قریب آئیں گے۔ تو ان کو اساتذہ کرام بھی اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو لے۔ پھر آخر میں درخواست کروں گا تمام طلبہ کرام سے، اسلامی بہنوں سے بھی، اسلامی بھائیوں سے بھی، اپنے قرآن کی قرات کو درست کریں۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے 100 کروڑ مرحبا، ماشاءاللہ ہمارے طلبہ کرام میں قاری بھی ملیں گے، حافظ بھی ملیں گے۔ اگر حافظ ہونا، صرف حافظ ہونا اس بات کو لازم بھی نہیں کر دیتا کہ اس کا سب کچھ صحیح ہوگا۔ تو ایک اچھے قاری سے جامعۃ المدینہ میں، اللہ کرے یہ سہولت ہماری شروع تو ہوئی تھی، اللہ کرے ابھی ہر جامعۃ المدینہ میں ہو، اپنی قرات کو درست کریں۔ اور ایک اور چیز جو اس سے پہلے کی چیز ہے، نماز کا پریکٹیکل ایک بار کریں۔ شعبہ ہے تجوید، قرات وغیرہ، ہمارا باقاعدہ یہ نماز کورس ہے، پورا فیضان نماز کورس ہے۔ جامعۃ المدینہ میں اگر کوئی جامعۃ المدینہ کی سطح پر ہی اگر شروع ہو جائے، تمام طلبہ کرام، طالبات الگ، طلبہ کرام الگ، اور وہ ہو صرف نماز سکھانے کا حلقہ،
پھر نماز سکھانے کا حلقہ، اسپیشلی جو ہمارے ابتدائی طلبہ کرام ہوتے ہیں ان کو طلبہ کرام کو سکھا دیا جائے، آگے سکھا دیا جائے. بعض اوقات نہیں توجہ ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آتی ہوگی، نہیں آتی ہوتی. ہم نے یہی اوپر امیل سنت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. اوپر کتنے نماز پڑھی ہے؟ جمعے کی نماز پڑھی ہے. جمعے کی نماز کے بعد یہ جو 10 12 15 نمازی تھے ان سب کو امیل سنت نے نماز کا حلقہ لگایا، کیونکہ امیر سنت وغیرہ میں سمجھ لیا کہ ان کو نماز صحیح آتی نہیں ہے. اور یہ کتنا عظیم کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا، فرمایا دوبارہ پڑھو. پھر اس نماز پڑھی، انہوں نے کہا، آقا نے فرمایا پھر کہا دوبارہ پڑھو. یوسف سرکار کی بارگاہ میں عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہی بتا دیں کیسے پڑھوں. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی نماز درست کی، ایک کی نماز. اساتذہ کرام سے میں درخواست کروں گا کہ میرے تمام طلبہ کرام کی نمازیں درست کر دیں. جن کی نماز درست ہے ان کو میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز درست نہیں. اور انشاءاللہ مجھے یہ حسن ظن قائم رکھنے کی میں کوشش کر سکتا ہوں، اور آتا بھی ہے کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اکثر کی نمازیں درست ہوں گی. لیکن ظاہر ہے آتے تو باہر سے نا طلبہ کرام، باہر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علاقوں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ سب کی نمازیں درست ہوں، سب کی قراءت درست ہو. تو جامعۃ المدینہ کے بعد ایسا ہو جائے کہ جامعۃ المدینہ کہہ سکے کہ ہم نے ہمارے 100% جتنے میں ہمارے پاس طلبہ کرام ہے، مقیم غیر مقیم، اور اسلامی بہنیں کہہ سکے کہ ہم 100% جو ہمارے پاس اسلامی بہنیں طالبات ہیں ان سب کے نماز کے پریکٹیکل کرا کر ہم نے فیضان نماز کورس جو بھی تھا اس کو کیٹیگری وائز دن میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، مہینے میں ہم نے سارا کر لیا. کوئی ایسا طالب علم نہیں ہے جس کے ہم نے نماز درست کرنے کی کوشش نہ کی ہو. سب کو ہم نے یہ کروا دیا ہے. اور قرآن کی تلاوت و قرات یہ ہو جائے اور روزانہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. پھر ساتھ ہی ساتھ صفائی ستھرائی، اپنے آپ کو انتہائی صاف رکھیں، اپنے لباس کو انتہائی صاف، سادگی اور صفائی کو ساتھ کرائیں. اپنے لباس کو انتہائی صاف ستھرا رکھیں، داغ دبے نہ ہو، میلے کچیلے نہ ہوں. بدن سے، منہ سے، کپڑوں سے، امامے سے، اپنے بستر سے، کہیں سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہ تھی. میرے آقا تو خوشبو پسند کرتے تھے. اور آقا خوشبو پسند کیوں نہ کریں؟ آقا تو وجود مسعودی خوشبو تھا، جن کے تو پسینے میں خوشبو ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. اللہ کرے کہ ہم اسی طرح سنت تنظیف کو اختیار کریں. ناخن کا تراشنا، مونچھوں کا تراشنا، اپنی داڑھی، ایک مٹھی داڑھی ہو اس کو سنوارتے رہنا، مطلب داڑھی ہو، بالوں کا اکرام کریں تو حدیث میں آیا ہے. تیل کا استعمال کریں، زلفوں بال بنا کر رکھیں، امامہ شریف دھلا ہوا ہو، لباس دھلا ہوا ہو، چادر دھلی ہوئی ہو، اسے بدبو نہ آتی ہو. ہمارے وجود سے، ہمارے کردار، سچی بات تو ہے نہ ہمارے ظاہر سے بدبو آئے نہ ہمارے باطن سے بدبو آئے. بولے بھی تو ایسا بولے گا، اگلا بولے تو بول یا مزہ آ رہا ہے. اتنا خوبصورت جملہ بولے، اتنی خوبصورت بات کریں، لوگ آپ کے اخلاق کی تعریف کریں، آپ کے کردار کی تعریف کریں، مسکراتا ہوا چہرہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. میرے تمام طلبہ کرام کو چاہیے کہ مسکرانے کی عادت پیدا کریں. یہ ہوتا ہے بعض وقت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ کرام کم مسکراتے ہیں. یہ کم کیوں مسکرائیں گے؟ یعنی بلا تعجب نہیں، کہا نہیں لگانا، مسکرانا ہے. مسکرانے میں بھی وقار ہے، مسکرانے میں وقار ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جو مسکراتے ہیں اس کے قریب آتے ہیں. منہ تربوز کی طرح پھلا ہوا، سیزن ہو یا نہ ہو، منہ تربوز ہے تو یہ نہیں ہوتا. کھلا کھلا سا چہرہ ہونا چاہیے، حشاش بشاش چہرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ تو اٹھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہ سویا ہی ہے. اٹھنے کے بعد تو لگے ہی اٹھا ہے، خود اس کو نہیں لگتا کہ میں اٹھاؤں، اس کو لگتا ہے یار نیند نہیں ہوئی. کیوں نیند نہیں ہوئی ہے؟ رات بھر موبائل پہ لگے رہے ہوگے تو نیند نہیں ہوئی ہوگی. میری درخواست یہ ہے کہ سنت تنظیف کو بھی اختیار کریں، مسجد آباد کریں، جو میں نے چند درخواستیں کی ہیں. اور انشاءاللہ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ تمام طلبہ کرام سے ایک بار پھر درخواست ہے، اسلامی بہنوں سے درخواست ہے، کبھی مدنی مذاکرہ نہ چھوڑیں. جامعۃ المدینہ کی مجلس اس کا اہتمام کریں. اور تمام طلبہ کرام کو آپ دیکھتے ہوگے نیپال کا جامعۃ المدینہ ہر ہفتے ایسا ڈسپلن کے ساتھ دیکھتے ہیں. اچھا کہیں ریگولر کسی ہفتے چھٹی نہیں ہوتی.
بالکل ریگولر. نیپال کا جامعۃ المدینہ، نیپال گنج. جب ہم گئے تھے جنگل ویران تھا. جب میں فرسٹ ٹائم وہاں گیا تھا، جنگل ویران. آپ بولو یار یہاں کہاں آ گئے؟ وہاں بھی ہمارے وہیں ہم نے سارے ہمارے سلسلے شروع کیے تھے. اور جس طرح پہنچے تھے ہمیں پتہ کس طرح پہنچے تھے. وہ کہتا گرتے پڑتے پہنچے، گر پڑ کے یہاں پہنچا نہیں ایسا تھا. لیکن آج الحمدللہ زبردست فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. اور ہمارے یہاں سے اساتذہ مفتیان کرام جاتے ہیں الحمدللہ وہاں پر. زبردست سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر. آپ دیکھیں طلبہ کرام کو، اللہ کرے کہ میرے تمام ناظمین اس کو اگر لے لیں. میں نے ایک مثال دی ہے، یہاں بھی اس طرح کے طلبہ کرام جامعۃ المدینہ کے مختلف جگہ پر جمع ہوتے ہیں، مگر ان کا ایک ریگولر، جیسے حاجی شاہد کیسے آتے ہیں پاکستان مشاورت فیصلہ آباد سے، آپ کو ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک ترتیب کے ساتھ نظر آتے ہیں. آتے ہیں نا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو شرکا ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور کہیں کہیں یہ ریگولر ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح ہر جامعۃ المدینہ ریگولر لے لے تو کوئی کمی تو نہیں ہے. جگہ بھی ہیں الحمدللہ، کمرے بھی ہیں ہمارے پاس، اور بالکل ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک زبردست طریقہ. آپ دیکھیں اس وقت الحمدللہ اگر کوئی دیکھے اس وقت فیضان مدینہ، یہ ایسے جیسے امیر سنتے کہتے ہیں نور کی چادر جیسے تنی ہوئی ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں اندر بار بار طلبہ کرام، اندر طلبہ کرام. میں مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ماشاءاللہ اتنا زبردست اہتمام کر دیتے ہیں، طلبہ کرام کو لاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی یہ آپ کی اپنی ہے. آپ جس طرح دعوت اسلام کو لے کر آگے بڑھیں گے وہ اپنی مثال آپ ہوگا. وہ اس طرح مطلب کہ باہر بھی ماشاءاللہ باہر بھی بھرا ہوا، جو میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں. اندر بھی الحمدللہ کون بالکل فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے. باہر بھی میں نے وہ ابھی اس کے ذریعے دیکھا اپنے، باہر بھی ہماری دیکھے طلبہ کرام بیٹھے ہوئے الحمدللہ بالعالمین. اور صرف یوں نہیں بیٹھے، ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے، ہر کوئی یوں نہیں بیٹھ جاتا. بٹھانے میں ہمارے اساتذہ اور ناظمین کی باقاعدہ کوششیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے. کبھی بھی مدنی مذاکرہ چھوڑنے کی عادت نہ رکھیں. مدنی مذاکرہ جہاں بھی ہوں اس کی آپ اپنا اخلاقی ذمہ داری لیں، تنظیمی ذمہ داری لیں، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ لیں. ایک مدنی مذاکرہ ہمارے علم دین میں بہت اضافہ کرتا ہے الحمدللہ. اور اب تو الحمدللہ ہر ہفتے جب تک ہم سے ہو سکے گا ہر ہفتے یاد مکہ مدینہ بھی ہے نا. کیسے اسلام میں رو رہے ہوتے ہیں یار، مدینہ و مکے کی یاد. آپ دیکھیں یار کیسے رو رہے ہوتے ہیں، کلام سن کر کیسے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کرے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے، بار بار مدینہ دیکھیں، بار بار مکہ دیکھیں، اور واپس بھی آئیں. اگر آئیں اللہ کرے وہیں رہ جائیں، یعنی بقیہ پاک پائیں، بقیہ میں مدفن نصیب ہو جائے. تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نبی پاک کا ارشاد ہے زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کا نور اور علم نافع کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. آمین. ہاں ماہ قافلہ کب ہے؟ آپ کے قافلے کب ہیں؟ 14، 15، 16 نومبر 2025 جامعۃ المدینہ کے تحت انشاءاللہ قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تو ریگولر 3 دن کا قافلہ ہے نا. مجھے تو 12 ماہ والے نکال کے دو نا. ہمارے مجلس سن رہی ہے، اساتذہ سن رہے ہیں، ناظمین سن رہے ہیں. اللہ کرے گا آج کا یہ اجتماع کوئی سینکڑوں طلبہ کرام کے 12 ماہ کا سبب. میں ہر ایک کے تو جامعۃ المدینہ میں آ رہا ہوں. ابھی فی الحال مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں پہنچ پا رہا ہوں. اور یہ جو کراچی کے جمع ہوئے ہیں اللہ کرے ان میں سے بھی کچھ مجلس ہمیں نکال کر دے کہ یہ 12 ماہ والے لو یار، کیا یاد کرو گے دعوت. دو بابو، اللہ کی راہ میں تو اللہ اور دے گا. خرچ کرو، آپ ہمت کریں. انشاءاللہ میں 12 ماہ کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. اور میں 12 ماہ قافلہ سب کر کے انشاءاللہ پھر اپنی پڑھائی کو جاری کروں گا انشاءاللہ. تمام جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اس سے کوشش کریں. اسلامی بہنیں جو طالبات ہیں ان سے درخواست ہے، اور دیگر اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے، اپنے محرم کو تیار کریں اس قافلوں کے لیے. اور یہ ماہ قافلہ نومبر کا انشاءاللہ خوب اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو 14، 15 اور 16 یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، صرف طلبہ کرام کے اساتذہ کا اچھا سب باپو کہہ رہے ہیں سب، اللہ جامعۃ المدینہ ہی بند ہوں گے، اساتذہ کرام بھی، مجلس بھی. کیا بات ہے. چلو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، 17 کو پتہ چلے گا.
وہاں قافلہ ہے، مگر ہمارا تو دعوت اسلامی کا تو وہ ہے نا کہ یہاں تو مدر ڈے مناتے ہیں، تو فادر ڈے مناتے ہیں، ادھر تو روز مدر ڈے، روز فادر ڈے، روز ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھو، روز حج کا ثواب کماؤ. تو یہ ہے، یہاں تو ہر ماہ قافلہ ہی قافلہ ہے. جامعۃ المدینہ کے جدول میں تو قافلہ شامل ہے، ہفتہ وار اجتماع شامل ہے. طلبہ کرام جتنا ہفتہ وار اجتماع میں برکتیں اور رونقیں بڑھا سکتے ہیں نا، یقین مانیں آپ تو ہیں ہی جامعۃ المدینہ میں. آپ کو تو کام کا چھوڑ کر تو آنا نہیں ہے کہ دکان بند نہیں ہوئی تھی، یہ تھا وہ تھا. مجلس خود ہی اہتمام کرتی ہے، آپ کو لاتی ہے آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں. تو تمام طلبہ کرام اول تا آخر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کریں. اللہ توفیق دے تو مدرسۃ المدینہ بالغان ضرور پڑھائیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. آپ کو بار بار یہ ترغیب، یقیناً ترغیب ایک کام کا حصہ ہے، لیکن آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. کہتے ہیں یار میری دعوت اسلامی، مجھے کیا ترغیب کی ضرورت ہے، سارے کام میرے ہی تو ہیں، میں نہیں کرنے ہیں. اور میں انشاءاللہ سارے دینی کام جو دعوت اسلامی کے تحت مخصوص دینی کام ہے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی